روشن انجمن امامیہ کے جتنے بانیان ہیں، حاضرین محفل کے جتنے مرحومین ہیں، شہدائے ملت، تمام تر کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات علی محمد بسم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين۔ سب مل کے آج پہلے محمد کی آمد کا دن ہے اور آخری محمد کی آمد کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر
ان محافل میں شرکت کرتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ کئی مومنین ہمارے درمیان نہیں ہیں، اس دار فانی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور کئی انتظامیہ کے مومنین بیمار بھی ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا۔ لفظ مرزا صادق صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، خدا ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ نعت خان بھی جو نعت پڑھ رہے تھے بیمار ہیں، موسیٰ کاظم بھائی، ان کے لیے بھی دعا کریں، خدا ان کو صحت دے۔ اس سال پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ تقریباً مولانا حضرات بھی بیمار ہی رہے ہیں، اور تقریباً لوگوں کی طبیعتیں خراب رہیں، اور یہ اس مہینے کی میری پہلی مجلس ہے، ہمیں بھی کچھ معدے کی تکلیف ہے، اس لیے مجالس ہم نے بھی کم کی۔ تو جتنے بھی لوگ بیمار ہیں خدا سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب کرے۔ یہ دن، یہ جگہ، یہ مکان ایسا ہوتا ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جناب سیدہ کی سیرت یہ ہے، صلوات پڑھیں سیدہ کی شان پہ۔ سیدہ جب بھی دعا کرتی تھی، بی بی کی سیرت یہ تھی، پہلے دوسروں کے لیے کرتی تھی، پھر اپنے بچوں کے لیے کرتی تھی۔ یہ سیرت، یہ وتیرہ، یہ طریقہ اہل بیت کا طریقہ ہے، اور دعا کی قبولیت کی بھی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور اس سے بہتر گھڑی کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بہتر کوئی جگہ ہو نہیں سکتی کہ جب اللہ یہ کہے کہ اے میرے پیارے رسول کہہ دے امت کو کہ جب بھی دعا کریں تو دعا کے شروع میں، دعا کے آخر میں صلوات پڑھا کریں۔ فرمایا یہ صلوات کے حصار میں جو دعا اوپر جاتی ہے، پھر خدا اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تبھی وہ مسلمان جو اس طرح سے امیر المومنین اور اس کی آل کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی اپنے تشہد کے بعد صلوات ضرور پڑھتے ہیں، تشہد ہو یا کلمہ ہو، وہ بھی قبول نہیں ہوتا جب تک محمد اور اس کی آل پہ صلوات نہ پڑھی جائے۔ قبولیت کے لیے رسول کو اور اس کی آل کو لانا ضروری ہے۔ باقی اضافہ جس کا بھی کرنا ہے امت کرتی جائے، لیکن تشہد میں اس کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ درود ابراہیمی جب آپ پڑھیں گے تو اس پہ ابراہیم ہے اور آل ابراہیم ہے، اس میں یہ نہیں کہ ابراہیم کی بیوی بھی ہو، ابراہیم کے دوست بھی ہوں، ابراہیم کے پڑوسی بھی ہوں، کا نہیں۔ اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے۔ ابراہیم پر بھی جب درود بھیجا تو کہا ابراہیم والا آل ابراہیم، اور جب اپنے پیارے نبی پر بھی درود بھیجا تو کہا محمد پر اور آل محمد پر۔ تو یہ صحیح سنت کا طریقہ ہے، باقی آدمی کی اپنی مرضی ہے، جسے چاہے ملاتا جائے، لیکن اللہ کی نماز میں وہ کسی کو ملا نہیں سکتا، اس میں یا محمد آتا ہے یا محمد کی آل آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسری بات، ان دنوں میں کیونکہ یہ سب سے زیادہ مبارک دن ہے، اس میں بندے کو یہ بھی معرفت ہو کہ میں نے اللہ سے مانگنا کیا ہے، کیونکہ رسول جیسا بڑا واسطہ دے کر اور بندہ خدا سے کھلونے مانگنے لگے، رسول جیسا واسطہ لے کر پھر دنیا کی چیزیں مانگنے لگے، فرمایا اللہ سے وہ مانگو جو تجھے دنیا والے نہیں دے سکتے، رسول کی دربار سے وہ خیرات مانگو جو خیرات کسی امیر کے در سے تجھے نہیں مل سکتی۔ بندے کو گاڑی چاہیے ہو تو کوئی بھی امیر دے سکتا ہے، بندے کو نوکری چاہیے ہو تو زرداری دے سکتا ہے، یہ تو کام سیاستدان بھی آپ کے لیے کر سکتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو رشوت دے کر بھی بندہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے، یہ تو چار جھوٹ بول کے بھی بندہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن رسول سے وہ مانگو جو دنیا والے تجھے نہیں دے سکتے۔ اور دنیا والے کیا نہیں دے سکتے؟
کبھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم کیا مانگیں جو مجھے دنیا والے نہیں دے سکتے. رسول سے وہ مانگو جو کوئی مفتی تجھے نہیں دے سکتا. رسول سے وہ مانگو جو کوئی مولوی تجھے نہیں دے سکتا. رسول سے وہ مانگو جو کوئی امتی تجھے نہیں دے سکتا. رسول سے جنت مانگو. مفتی جنت کا بتا سکتا ہے، جنت میں لے جا نہیں سکتا. مولوی جنت کا راستہ دکھا سکتا ہے، جنت کے دروازے تک لے جا نہیں سکتا. بڑے سے بڑا آیت اللہ ہو، وہ تجھے بتائے گا جنت میں ایسے جایا جاتا ہے، پر جنت کے دروازے تک لے جا نہیں سکتا. اگر کوئی جنت کے دروازے تک لے جا سکتا ہے، وہ یا محمد ہے یا محمد کے نواسے حسن و حسین. فرما ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. امیر مومنین کے لیے فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، ایک جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. اور اپنے نواسوں کے لیے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کسی مولوی صاحب نے کہا کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے پاکستان میں، جو حدیثیں نبی نے اپنی آل کے لیے کہیں وہی حدیثیں وہ کسی اور کی آل کے لیے بھی فٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، اکثر لوجک پہ بات کرتا ہوں کہ نقل میں بھی بندے کو عقل ہونی چاہیے. بندہ نقل بھی کرے تو کوئی پروپر نقل کرے کہ پکڑا نہ جائے. نقل میں بھی کیا ہو؟ عقل ہو. کہ یہ صرف حسن و حسین کے لیے تھوڑی کہا کہ میرے بچے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہم نے کہا اور کس کے لیے کہا؟ کہ دیکھو دنیا میں جوان بھی ہیں، دنیا میں بوڑھے بھی ہیں. اب دیکھو نا، معرفت نہ ہو. اب یہ سوال ہے کہ بندہ مصطفیٰ سے کیا لے رہا ہے. کوئی نبی سے صرف جتی لے رہا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، مصطفیٰ کی جتی ہے، سروں پہ ہونی چاہیے. لیکن کوئی نبی کی دربار میں جا کے سلمان بن کے آ رہا ہے. کوئی نبی کی دربار میں جا کے مقداد بن کے آ رہا ہے. کوئی نبی کی دربار میں جا کے منا اہل البیت بن کے آ رہا ہے. اب یہ ہر بندے کی اوقات ہے، وسعت ہے، معرفت ہے کہ دروازے سے جا کے کیا لیتا ہے. اگر میں نے زندگی میں مصطفیٰ سے علم حاصل نہ کیا، معرفت حاصل نہ کی، تو وہی ہے کہ میں وہی مانگوں گا جتنا میرا ظرف ہے. جس کا ظرف بڑا اس کی مانگ بڑی، جس کی معرفت زیادہ اس کی جھولی بڑی، اس کی عطا بڑی. تو کہا کہ یہ صرف حسن و حسین کے لیے نہیں ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کہا کہ نبی نے فرمایا کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار فلاں فلاں ہیں. میں نے کہا نقل میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کی فضیلت سے، سارے بافضائل ہیں، لیکن فضیلت بھی وہ پڑھو جو مصطفیٰ نے کہی ہو. فضیلت وہ نہیں جو میں بیان کروں، فضیلت وہ ہے جو رسول کی زبان اطہر سے کسی کے لیے بیان ہو. وہ چاہے اپنے صحابی کے لیے بیان ہو، یا اپنی اہل بیت کے لیے بیان ہو، یا خدیجۃ الکبریٰ جیسی زوجہ کے لیے بیان ہو. لیکن بیان نبی کی زبان سے ہونی چاہیے، مفتی کی زبان سے نہیں کہ من گھڑت چیزیں بنا دے. میں نے کہا کہ نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے. یہ توہین رسول بھی ہے کہ آج ایسی حدیثیں بنائی جائے اور نسبت کس کی طرف دی جائے؟ رسول خدا کی طرف دی جائے. اس سے بڑی کوئی توہین جناب رسول کی نہیں ہو سکتی. فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جنت کے بوڑھوں کے سردار فلاں اور فلاں ہیں. میں نے کہا بندے خدا، پہلے یہ فیصلہ کرو کہ جنت میں جوان جائیں گے یا بوڑھے جائیں گے. اگر جنت میں بوڑھا ہو کے جانا ہے تو آپ کے وہی سردار صحیح. لیکن اگر جنت میں جوان ہو کے جانا، پہلے یہ فلسفہ سمجھو کہ یہ کیوں کہا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور جب میرے پیارے رسول نے یہ جملے کہے تھے، اس وقت حسن و حسین جوان نہیں تھے.
اس وقت بچے تھے. تو اگر یہ تفریق کرنی ہوتی بوڑھوں کے یہ سردار ہیں, بچوں کے یہ سردار ہیں, جوانوں کے یہ سردار ہیں, تو نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جنت کے بچوں کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں. اس کا مطلب آپ نے بوڑھوں کا سردار تو ایک کو دو کو بنا دیا, جوانوں کے سردار بھی آپ نے سن لیے. یہ بچے جو بیچارے مر جاتے ہیں پھر ان کا سردار کون بنے گا؟ ان کا بھی تو کسی کو ڈھونڈو نا. پہلے یہ سمجھو, شباب سیدہ, شباب اہل جنت. شباب کہتے ہیں تراوت کو, شباب کہتے ہیں رونق کو, شباب کہتے ہیں طاقت کو, شباب کہتے ہیں عدم نقص کو. بھائی آپ جب جوان تھے گھٹنوں میں تکلیف نہیں, جب جوان تھے زبان میں لڑکھڑاپن نہیں, جب جوان تھے تو تیزی سے دوڑ بھی رہے, جب جوان تھے تو کبھی اس ہوٹل پہ کبھی اس ہوٹل پہ. بندہ نہ کھانے سے تھکے, نہ دوڑنے سے تھکے, نہ گپوں سے تھکے. یہ فل آف انرجی ہے. جوانی کا مطلب لذتوں کے دن, کہ بندہ ہر لذت حلال بھی حاصل کرنا چاہے. بدن میں اتنی طاقت ہے, لیکن جیسے بوڑھا ہوا مسجد تک جانے میں بھی تکلیف, مجلس تک آنے میں بھی بوڑھا ہو جائے, قدم کام نہ کریں, 4 لوگ لے کر آئیں, اللہ کے مصلی پر کھڑا ہو جائے تو کہے کھڑا نہیں ہوتا جاتا, کرسی رکھی جائے میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا. مطلب بڑھاپا نقص ہے اور جنت کمال کا نام ہے. بڑھاپا کیا ہے؟ نقص. جنت کیا ہے؟ کمال کے. کہا جہاں پہ غلمان ہیں, جہاں پہ حوریں ہیں, جہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں, جہاں پہ شہد کی نہریں ہیں, جہاں پہ محل ہیں, جہاں پہ باغات ہیں. اب یہ بوڑھا جا کے وہاں کرے گا کیا؟ یہ ہے جوانی کا نعرہ. کسی 80-90 سال کے بوڑھوں کو تو بولو اتنا لمبا نعرہ لگا کے دیکھا. یہاں نعرہ شروع ہوگا اور ختم قبر میں ہو جائے گا. بندے کو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے. تو جنت کمال کا نام ہے, بڑھاپا نقص کا نام ہے. کھایا نہیں جاتا بندے سے, چلا نہیں جاتا بندے سے, بات نہیں کی جاتی بندے سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو بوڑھے ہو کے جنت میں جاؤ, ملیں گے تو کیلے پھر وہاں. پھر خدا کہے کہ جنت میں سیب بھی ہیں, جنت میں انگور بھی ہیں, دانت تو تیرے ہوں گے نہیں. لیکن الحمدللہ ہم جوان ہو کے جائیں گے, کیونکہ جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین. دوسری بات, جب نبی نے یہ حدیث کہی تھی تو شان یہ تھا کہ بعض بڈھی اور بڈھیوں کی چیخیں بلند ہو گئی کہ کہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین, اور فرمایا جنت میں جوان جائیں گے. بوڑھوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کیا پکڑا, دیواروں کے سہارے دے دے کے یہاں تک آتے ہیں, آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جنت کی لالچ میں, اتنی راتوں کو جاگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, یا رسول اللہ جنت کی لالچ میں, اور آپ نے بول دیا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے, جوان جائیں گے. بڈھیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور, ہم نے کیا بگاڑا کہ ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو رسول نے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو کہ جو نبی یہ حدیث پڑھ رہا ہے وہ خود بڑھاپے میں ہے. کہا میں تو سردار جنت ہوں, جب یہ بول رہا ہوں جنت میں بڑھاپا یا بوڑھے نہیں جائیں گے تو سمجھ نہیں رہے اس کا مطلب کیا. حکمت کو سمجھو. فرمایا جنت کمال ہے, جنت میں کوئی بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا. یہاں بوڑھے ہو کے مرو گے ضرور, لیکن علی کی ولایت کی جوانی لے کر اٹھو گے.
جسموں کے اعتبار سے بوڑھے ہو جائیں، مزاج میں جوان ہوتے ہیں۔ یہ مزاج کی تراوت یہ کہاں سے ملتی ہے؟ درے رسول سے ملتی ہے۔ دنیا محمد کو آل سے جدا نہیں کر سکتی، نہ دنیا آل کو رسول سے جدا کر سکتی ہے۔ تو آج یہ بھی توہین رسول ہے، توہین مصطفیٰ ہے کہ جھوٹی حدیثیں رسول پہ لگائی جائیں۔ اور بھی ہیں لیکن آج کی مجلس کا وہ موضوع نہیں ہے کہ ایسی فضیلتیں جو امیر المومنین کے لیے رسول نے بیان کی اور انہی فضیلتوں کو کاٹ کوٹ کے دوسروں کی طرف لے جایا جائے۔ بھئی فضیلت وہ پڑھو جو بندے میں موجود ہو، اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی فضیلت نہ پڑھی جائے۔ ایک مشہور ہے، جیسے شیعوں کے بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے۔ اب کسی نے کسی کو کنڈی بنا دیا، کسی نے کسی کو چھت بنا دیا، کسی نے کسی کو دروازہ بنا دیا۔ اب بنانے والے بناتے ہیں، لیکن حکمت اگر ہو تو بھائی نبی نے امیر المومنین کو دروازہ کیوں کہا؟ حکمت ہونی چاہیے نا۔ اگر کنڈی افضل تھی تو کنڈی بولتے، اگر دیواریں افضل ہوتی تو دیوار بولتے، اگر چھت افضل ہوتی تو چھت بولتے۔ نبی نے سب کو چھوڑ کے کیا بولا؟ دروازہ بولا، کیونکہ شریف ہمیشہ گھروں میں دروازوں سے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر علم ملے گا، حکمت ملے گی، نور ملے گا تو در علی ابن ابی طالب سے ملے گا۔ اب اللہ نے ایک بہت بڑی بحث چلی، میں کئی مرتبہ شاید اشارہ بھی کر چکا ہوں۔ یہ بحث چلی، ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو ہماری نظر میں توہین رسول کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو رسول کی عزت اور احترام کرتا ہے، اور وہ ہمارے عزت اور احترام کو بدعت کا نام بھی دیتے ہیں، ہمارے عزت اور احترام کو قرآن کی مخالفت کا نام بھی دیتے ہیں۔ مثلا ایک طبقہ کہتا ہے نبی بشر ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نبی نور ہے۔ اور میں نے آیت پڑھی کہ خدا کہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے مسلمان اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے کتاب آئی، دوسرا اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس نور سے مراد رسول کا نور ہے تو کہنے لگے نہیں، نور سے مراد یہی قرآن ہے۔ نبی کا نور کا مطلب کیا؟ نبی نے خود کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جب اتنا صریحتاً نبی کہے بشر ہوں، پھر ضد کیسی تم مسلمانوں کی کہ کہو کہ نبی نور ہے؟ کیونکہ آج تک انہوں نے نور کو نہیں سمجھا۔ ہم کہتے ہیں کتاب اور نور کے بیچ میں واو کا لفظ آیا ہے، اور واو کا ترجمہ اور ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا ہے۔ ایک ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی، دوسرا ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کیا بھیجا؟ نور بھیجا۔ کیونکہ اگر نور مصطفیٰ نہ ہو تو کتاب ہم تک کیسے پہنچے؟ اصلاً پوری قرآنی کتاب کی آیتوں کا دار و مدار لسان مصطفیٰ پر ہے۔ نبی نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، نہ میں نے جبرائیل کو بولتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے اللہ کی آواز کو سنا۔ یعنی سارا دین صداقت لسان مصطفیٰ پہ کھڑا ہوا ہے۔ رسول نے کہا کہ یہ قل ہو اللہ، یہ الفاظ میرے نہیں، کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ قل ہو اللہ احد کو مانا، ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ والعصر کو مانا، ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ الف لام میم کو مانا۔ یعنی یہ سارا دار و مدار کس پر ہے؟ رسول پر ہے۔ ورنہ اگر نبی کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو قرآن پہ لاکھ قسم کے ڈاؤٹس آ سکتے ہیں۔ جس طرح مشرق کے رہنے والے، جرمنی کے رہنے والے اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ قرآن علیہ باللہ کیا ہے؟ تخلیق مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ تو ثابت، جو اعجاز رسول کا سب سے بڑا معجزہ تھا وہ کیا تھا؟ قرآن تھا۔ اب اگر نبی اپنی زبان سے قرآن پڑھے اس کی بھی وہی ویلیو ہے، اور اگر اسی زبان سے کہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے، حدیث کلام رسول ہے من جانب خدا، قرآن بھی کلام رسول ہے لیکن مختص من جانب پروردگار عالم ہے۔ حدیث قدسی بھی خدا کا کلام ہے لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے حدیث بنانا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے قرآن کی آیتوں میں لانا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے میں نے حدیث میں یا حدیث قدسی میں شامل کرنا ہے، لیکن وہ بھی کلام کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا ہے۔ اب کوئی مسلمان کہے کہ میں قرآن کی مثلا قل هو اللہ احد پہ تو عمل کروں گا، لیکن یہ جو نبی کا جملہ ہے مثلا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یا یہ جو جملہ ہے کہ من کنت مولاه فهذا علی مولا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جس طرح قرآن کے ایک حرف کو نہ ماننے سے بندہ بے ایمان بن جاتا ہے، اسی طرح نبی کی حدیث کے ایک حرف کو نہ ماننے سے بھی بندہ بے ایمان بن جاتا ہے۔ بات ہے لسان مصطفیٰ کی، بات ہے زبان رسول کی۔ اب فرق یہ ہے کہ قرآن میں شک و شبہ نہیں ہے، معجزہ ہے، لیکن حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے من گھڑت ہے، کسی نے نبی کی طرف نسبت دے کے بنائی ہے۔ جس طرح بنو امیہ کے زمانے میں حدیثوں کی فیکٹریاں تھیں، آج کاغذ کی فیکٹریاں، مرغیوں کے فارم، اس وقت حدیثوں کے فارم ہوتے تھے۔ جس کے من میں جو آیا اپنی فضیلت میں حدیثیں پڑھتی۔ ایک بندے نے کہا کہ میری پیاز بک نہیں رہی۔ اب ایک سائیکولوجیکلی مسئلہ آپ سمجھیے، ایک بندہ ہے ہندو، ایک بندہ ہے شیعہ، ایک بندہ ہے مثلا بریلوی۔ بریلوی کے دل میں جو محبت ہے وہ شیعہ کے دل میں نہیں، شیعہ کے دل میں جو محبت ہے وہ ہندو کے دل میں نہیں، ہندو کے دل میں جو محبت ہے وہ ایک مسیحی کے دل میں نہیں۔ اور یہ سارا دنیا کا کاروبار ہوتا ہے محبتوں کی وجہ سے۔ اب آپ قدمگاہ پہ آؤ گے، یہاں پہ مندر کی مورتی تو نہیں ملے گی۔ قدمگاہ امیر المومنین پہ کیا ملے گا؟ علم ملے گا۔ قدمگاہ امیر المومنین پہ مثلا مولا کی کوئی کتاب ملے گی۔ لیکن اگر آپ مثلا جیکمآباد چلے جاؤ، شکارپور چلے جاؤ اور کسی مندر کے ساتھ کوئی دکان لگی ہو تو وہاں پہ تو علم نہیں ملے گا نا، وہاں پہ مورتی ملے گی۔ اور کسی باپا صاحب کی مسجد کے کنارے پہ چلے جاؤ تو وہاں پہ علم نہیں، وہاں پہ پھر جوتیاں ملیں گی۔ اب سوال ہے کہ دکاندار کو پتا ہے میں نے اس مسجد کے ساتھ کیا بیچنا ہے، امام بارگاہ کے ساتھ کیا بیچنا ہے، مندر کے ساتھ کیا بیچنا ہے۔ یہ اسے کس نے بتایا؟ محبت نے بتایا۔ اسے پتا ہے جو مندر میں آتے ہیں وہ مورتی سے محبت کرتے ہیں، جو علی کی قدمگاہ پہ آتے ہیں وہ علی کے قدموں سے محبت کرتے ہیں، اور جو مدنی منع ہیں وہ نبی کی جوتیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کاروبار کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چیزیں بکتی وہی ہیں، اور تبھی خدا نے کہا کہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے میں خدا دیر نہیں لگائے گا، تیرے دلوں کی محبت کو دیکھے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب اللہ دیکھے گا تیرے دل کا امام کون ہے۔ میرے چھٹے امام بیٹھے تھے، میرے چھٹے امام بیٹھے تھے اور امام ابو حنیفہ پہنچے تو میرے چھٹے امام کے ہاتھ میں عصا تھی۔ ان کی نگاہ جیسے عصا پہ پڑی، کہا کہ فرزند رسول یہ کس کی عصا ہے، کافی پرانی لگ رہی ہے۔ تو میرے پیارے مولا نے کہا کہ یہ میرے جد امجد رسول کی عصا ہے۔ اب جیسے نگاہ عصا پر پڑی یہ فوراً لپٹ گئے عصا کے ساتھ۔ عشق تھا رسول سے، محبت تھی رسول سے، کہ نبی کی عصا ہے، ادھر سے چومیں ادھر سے چومیں۔ بڑے تعجب سے میرے امام اس کو دیکھنے لگے، کہا اتنی محبت مصطفیٰ سے، کہ فرزند خود کہہ بھی رہا ہے فرزند رسول، عصا رسول کی ہے، کہ کہہ بھی رہے ہو فرزند رسول۔
جس کا خون، جس کا گوشت، کس کے گوشت سے ہے؟ مصطفیٰ کے گوشت سے ہے، مصطفیٰ کے خون سے ہے۔ کہ مصطفیٰ کا گوشت تیرے سامنے کھڑا ہے، تو لکڑی کا بوسہ دے رہا ہے۔ اب شیعہ بھی محبت کرے، سنی بھی محبت کرے، لیکن یہ مختلف چیزیں ہمارے ہاتھوں میں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ محبتوں میں تفریق ہوتی ہے۔ جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی، رسول کا کام کیا تھا دنیا میں آ کر؟ بندوں کے دلوں میں خدا کی محبت کو پیدا کرنا، اور وعدہ لیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ میری آل سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ سارے جھگڑے محبت کی وجہ سے، ورنہ آپ ایک معاملہ دیکھیں کہ مثلا ایک ہندو بھی پتھر کو چومتا ہے، مورتی پتھر کی ہے اسے چومتا ہے، مسلمان کہتا ہے کفر ہے، بدعت ہے۔ شیعہ نے سجدگاہ کو چوما، کہ دیکھو ہندوؤں والے کام کر رہے ہیں، ہندو بھی پتھر کو چومے، یہ بھی پتھر کو چومے، کبھی لکڑی کو چومے، لیکن کام سب کے ایک ہی ہیں۔ کام سب کے، بڑے سے بڑا وہابی طواف خانے خدا کرنے کے بعد حجر اسود کو چومنے کے پیچھے ہوتا ہے۔ رنگ کا کالا سا ایک پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر، لڑائی ہوتی ہے، میں چوموں گا تم چومو گے، اور کبھی کبھی اس چوم کے چکر میں کئی لوگ وہاں پہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ اتنی رش، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک جوان وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ بھائی سمجھ نہیں آ رہی، ہندو بھی تو کہتے ہیں پتھر تو پتھر ہوتا ہے۔ کہا ہم چومیں کافر، تم چومو مسلمان۔ حاجی ہم کپڑے کو چومیں بدعتی، اور یہ غلاف خانے خدا کو پکڑ پکڑ کے فوجی ادھر سے دوڑائیں کہ کپڑا نہ پھٹ جائے گا۔ نہیں، اب خانے خدا کی دیواریں بھی تو پتھر سے بنی ہیں۔ 5 منٹ کے لیے سوچو، ہندو صبح سے شام تک مورتی بنا کے پتھر کے پیچھے، اور مسلمان ٹکٹیں بھر کے مکے جاتا ہے، ایک پتھر کا گھر بنا ہوا ہے۔ اب ہندو تو اسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے نا، تو بھائی ہم مورتیاں رکھ کے چومیں تو ہم کافر، اور یہ بھی تو وہی کام کر رہا ہے، مکے جاتا ہے خرچہ کر کے، اور ایک پتھر کا گھر ہے اور اسی کا طواف کرتا رہتا ہے۔ کبھی معرفت کی نگاہ سے دیکھو نا، مسئلہ نہ کپڑے کا ہے، نہ پتھر کا ہے، نہ لکڑی کا ہے، مسئلہ محبت کا ہے۔ وہ دل جنت ہے جس دل میں محبت مرتضیٰ کی ہے، جہنم ہے وہ دل جس میں عداوت مرتضیٰ کی ہے۔ نعرہ حیدری، نے زہرا پہ بلندتر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ فلسفی سمجھیے کہ یہ سارا چکر کس چیز کا ہے؟ محبت کا ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو کسے چوم رہا ہے، خدا یہ دیکھ رہا ہے تو کس کی محبت میں چوم رہا ہے۔ ورنہ ہونٹ تو ہونٹ ہے، بوسہ تو بوسہ ہے۔ بندہ پتھر کو کرے تو بدعت، اپنے بچے کو کرے تو عبادت۔ بھائی پتھر کی بھی تو قسمیں ہیں نا، کوئی کالا پتھر، کوئی پیلا پتھر، کوئی سیمنٹ والا، کوئی ٹائل والا۔ اب یہ جو بدن بھی بنا تو کس سے بنا؟ مٹی سے بنا نا، تو جب اسے چوم رہے ہو تو یہ بھی تو مٹی ہے نا۔ ہاں 4 شادیوں والے مفتی، بائیس بچے رکھے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ دن میں کتنے بوسے دیتے ہوں، لیکن شیعہ علم کو چوم لے تو بہتر۔ اب ہم بھی علم کو دن میں کتنی بار چومتے ہوں گے، ہفتے میں کتنی بار قدم گاتے ہوں گے۔ اب یہ بوسے بھی کاؤنٹ کر لو تو مہینے میں کوئی 10 بوسے ہو جائیں گے علم پاک کو، اور تو کتنی مٹیوں کو چوم رہا ہے۔
وہ بدعت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کس کی محبت میں بوسہ دے رہا ہے. محبت اگر حلال ہے تو چومنا عبادت ہے. محبت اگر حرام ہے تو چومنا بھی حرام ہے. اب حلال محبت کیا ہوتی ہے؟ سارا مسئلہ یہی ہے. ہم سے سوال کریں کہ علی سے محبت، رسول سے عشق، تو سوال یہ ہوگا کہ عشق رسول عاقلانہ ہے کہ نہیں، عشق علی عاقلانہ ہے کہ نہیں. میں اس سے عشق کروں جس کا حسب بھی پاک ہے، جس کا نسب بھی پاک ہے، جس کا عمل بھی پاک ہے، جو طاہر بھی ہے، جو پاک بھی ہے، جو عالم بھی ہے. یا اس سے عشق کروں جس کی ولادت کا پتہ نہیں، جس کے باپ کا پتہ نہیں، جس کے عمل کا پتہ نہیں، جس کے کردار کا پتہ نہیں. میں اس سے عشق کروں جس نے زہرا کا ادب کیا، زہرا کے دروازے کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیے، پوری زندگی نوکری کی. یا اس سے عشق کروں جس نے سیدہ کے در کو جلایا. تو کس سے عشق کرے گا؟ جس نے رسول پہ سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا، جس نے پتھر مارے، جس نے اذیتیں دیں، جس نے مجنون کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے تجھ نام دیے. کیا ان سے عشق کرو گے یا ان سے کرو گے جنہوں نے مرہم رکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو دلاسے دیے، جنہوں نے جانیں قربان کی؟ تو عشق حلال ہونا چاہیے. دوسرا، محبت عاقلانہ ہونی چاہیے. ساری زندگی یہی رسول اور آل رسول سے کہتے رہے کہ ہمارے ماننے والوں کبھی جاہلانہ محبت نہ کرنا. کعبے کو بھی بوسہ دے رہے ہو، کوئی بت کو بھی بوسہ دے رہا، لیکن یہ دیکھو کعبے کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، بت کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، کسی امیر کے کپڑوں کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے، یا عباس کے علم کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے. آج یہ محبتوں نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. ایک مسلمان کو قرآن کی آیت سناؤ، نبی کی حدیث سناؤ، تو سننے کے بعد بھی یہ بولتا ہے اس کے بارے میں میرے مفتی کا کیا کہنا ہے، میرے مرشد کا کیا کہنا ہے. کیا تم نے اپنے مرشد کو نبی سے پہلے رکھا؟ تم نے مفتی کو نبی سے پہلے رکھا؟ قرآن کی صراحتاً آیت ہے کہ اجر رسالت یہ ہے کہ میری آل سے محبت کرو. صراحتاً نبی کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن کہتا نہیں میرا مفتی کیا کہتا ہے، میرا مولوی. مطلب اس کے دل میں مصطفیٰ کی اتنی محبت نہیں ہے جتنے اپنے مفتی کی محبت ہے. یہ حرام محبت ہے. محبت ذیل میں ہونی چاہیے. مثلا میں خدا سے بھی محبت کروں اور برابر میں، مثال دے رہا ہوں، آل رسول ہیں، رسول ہیں، اولاد رسول، فرما برابر نہیں. یہ اللہ کی محبت، اس کے ذیل میں رسول کی محبت، اس کے ذیل میں اہل بیت کی محبت، کیونکہ ان سے بھی محبت کر رہے ہو اس کی وجہ سے. اگر ہم عاشق حسین ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا کہ فاطمہ جس سے راضی اس سے میرا محمد راضی، جس سے میرا محمد راضی اس سے میں خدا راضی. اب لاکھ بتاؤ وہ کس سے راضی تھی؟ نہیں تھی. کہتا نہیں میرا مفتی کیا کہتا ہے. تو مفتیوں کی قبروں میں اٹھایا نہیں جائے گا. شفیع محشر اگر ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے. وہاں پہ اگر کوئی تجھے اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نکال سکتا ہے اور اختیار خدا نے اپنے اذن سے کسی کو دیا ہوا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کو دیا ہوا ہے. تو فرمائے محبت اگر حلال ہو اور عاقلانہ ہو. جب عقل نے تسلیم کیا کوئی خدا ہے، جب عقل نے بولا اگر خدا ہے تو اس نے شریعت دی ہے، اور اسی خدا نے بولا کہ یہ میرا گھر ہے، اسی خدا نے بولا یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، تو اب میں کس کی محبت میں بوسہ دے رہا ہوں؟ اللہ کی محبت میں بوسہ دے رہا ہوں. لیکن اگر کوئی بت کو بوسہ دے رہا ہے، نہ کسی خدا نے بولا یہ میرا بت ہے، نہ کسی نبی نے بولا یہ میرا بت ہے. بعض چیزیں میری بنائی ہوئی ہیں، بعض چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، بعض امام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
بعض امام مکے والوں کے بنائے ہوئے، تیرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت اور ہیں اور ابراہیم کے ہاتھوں سے بنا ہوا کعبہ اور ہے۔ محبت اگر عاقلانہ ہو جائے، بندہ شادی کرتا ہے، حلال رشتہ ہے، شادی کرنا عقل کا تقاضا ہے، اب بیوی سے محبت کرے، بچوں سے محبت کرے، یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ فرمایا یہ محبت عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی جوان غلط رشتے میں چلا جائے، بغیر نکاح والے رشتے میں چلا جائے، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، آج معاشرہ جن بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے یہ بولنا بھی حرام، ملنا بھی حرام، ہاتھ لگانا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام۔ اب آپ کہو گے بات تو ایک ہی ہے، نہیں، اس میں عقل شامل ہے، اس میں جہالت اور شیطان شامل ہے۔ کیوں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور؟ اگر مصطفیٰ کے نور کے ماننے والے ہو تو خدا تجھے اندھیروں سے نکال کر حلال محبتوں میں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ لیکن اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اگر تم نے اپنا ولی، اپنا امام، ولی کا مطلب کیا ہے؟ تم نے دل کی محبتوں کا امام اگر کسی طاغوت کو بنا دیا، اگر دل کی محبتوں کا امام کسی غیر کو بنا دیا، اب اس کے اشاروں پہ اپنے رشتے بنانے لگے، اپنے تعلقات بنانے لگے، اپنے ریلیشنز بنانے لگے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ اولیاء الطاغوت جو خلاف شریعت مصطفیٰ ہے، یہ تجھے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ یہ تجھے اندھیروں اور ظلمتوں میں لے کر جاتے ہیں۔ صحبت مصطفیٰ بندے کو نورانی بناتی ہے، صحبت علی المرتضیٰ بندے کو نورانی بناتی ہے، حسین کی صحبت بندے کو اور بناتی ہے، یزید کی صحبت بندے کو شمر بنا دیتی ہے۔ دل کا پیالہ وہی ہے، محبتیں الگ ہیں۔ اگر صحیح محبت آ جائے تو بندہ شہید حمزہ بن جاتا ہے، اگر غلط محبت آ جائے تو بندہ ابو لہب اور ابو جہل بن جاتا ہے، اگر صحیح محبت آئے تو بندہ عاشق علی بن جاتا ہے۔ محبت عاقلانہ ہونی چاہیے۔ میں کئی مجلسوں میں کہتا ہوں، تیرا تعلق، تیرا رشتہ، تیرا مرشد، تیرا آقا، تیرا مفتی، تیرا عالم جسے بھی تو مانتا ہے، عقل کے ذریعے سے مانا کرو، جہالتوں میں نہ پھنسا کرو۔ آج 80% مسلمانوں کا معاشرہ جاہلوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، میرا مرشد ہے، میرا آقا ہے، میرا پیر ہے، میرا مولوی ہے، میرا مفتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے جاؤ نہ عقل کی بات ہے، نہ اس میں کوئی شامت ہے، نہ اس میں کوئی نبی خدا کی سیرت پہ عمل نظر آتا ہے، تبھی معاشرے بکھار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے عقل کو فالو کیا، وہ لاکھوں کے لشکر کو چھوڑ کر حسین کے خیمے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سلمان تابع عقل تھا، میثم تابع عقل تھا۔ جب عقل نے اصل فیصلہ کر دیا کہ علی کے در کی جدائی جہنم کا نام ہے، زبان کٹا دی پر علی کو نہیں چھوڑا، بازو کٹا دی علی کو نہیں چھوڑا۔ ابتدا میں جن اصحاب نے اپنی جان رسول پہ قربان کی، کس لیے قربان کی؟ کیونکہ سمجھ چکے تھے جناب عمار کی والدہ پہلی شہیدہ ہیں، شکم میں بچہ تھا، دونوں ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ صرف اتنا بولا کہ مصطفیٰ کو کچھ کہو، کہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج ایک سوال کر رہا ہوں، گھروں میں جا کے سوچئے گا۔ 23 سال ہے میرے نبی کی تبلیغ، 23 سال اعلان نبوت کے بعد۔ وہ رسول جو مکے میں رہتے تھے، مکے والے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ جب اعلان کیا پتھر مارے۔ حیوانوں کی جو اوجری ہوتی ہے، گندگی جس میں ہوتی ہے، گلیوں سے گزرتے تھے، وہ گندگی سر پہ پھینکتے کہ جناب سیدہ چھوٹی جی کہتی ہیں بابا جب گھر آتے تھے گندگیاں سر پہ، کہتی میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بابا کے سر سے گندگیاں ہٹاتی تھی۔ گلیوں سے گزرتے تو مکے کی عورتیں سروں پہ کچرا پھینکتی، خون سے رنگین ہو جاتے، اتنے پتھر رسول کو مارے جاتے۔ کوئی کہتا یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا یہ کاہن ہے، کوئی کہتا لیاذ باللہ یہ مجنون ہے، اپنی عقل کو کھو بیٹھا ہے۔ لیکن عجیب انقلاب آیا رسول نے۔ 23 سال کے بعد
یہی جو پتھر مار رہے تھے، جو کچرا پھینک رہے تھے، جو توہین کر رہے تھے، اب یہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب نبی اپنا آخری خطبہ دے رہے ہیں تو مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پہلے پتھر مارتے تھے، لیکن اب وہ عالم آیا کہ جب رسول وضو کرتے تھے ہاتھوں کو نیچے رکھتے تھے کہ مصطفیٰ کے کیے ہوئے وضو کے پانی کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے۔ پہلے پتھر مارتے تھے، مزاج اتنا بدل گیا کہ جب مکے کے مہاجرین مدینے جاتے ہیں، جو پتھر مارے، جو کاہن کہیں، جو مجنون کہیں، جو اتنی اذیتیں دیں، اب وجود میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ انصار نے اپنے گھروں کو آدھا آدھا کر دیا۔ اب آدھا آدھا مہاجرین کے لیے کون اپنی ملکیت کو تقسیم کرتا ہے؟ یہ کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی محبت میں۔ کہ ملتا ایک خاتون اونٹ کو لے کے جا رہی تھی، اونٹ پہ 3 جنازے پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا خاتون یہ کس کے جنازے ہیں؟ کہا چھوڑ دو کس کے جنازے، خوشی اس بات کی ہے کہ میرا نبی زندہ ہے۔ خوشی اس بات کی ہے میرا مصطفیٰ زندہ ہے۔ وہی محبت جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے۔ زینب کو بچوں کی پرواہ نہیں، عباس کو بازوؤں کی پرواہ نہیں، حبیب کو اپنے وجود کی پرواہ نہیں، کا شکر یہ ہے میرا حسین زندہ ہے۔ کہ یہ پرواہ نہیں کس کے جنازے کا؟ خاتون پھر بھی تو بتا کہ یہ بھائی کا جنازہ ہے، یہ شوہر کا جنازہ ہے، یہ بیٹے کا جنازہ ہے۔ تینوں نے اپنی جان کو رسول پہ کیا کیا ہے؟ قربان کیا ہے۔ اتنی تبدیلی مزاج میں آ گئی کہ دوڑے دوڑے منتظار کریں کہ رسول گھر سے کب نکلتے ہیں، مسجد میں کب آتے ہیں، ہم ہاتھوں کا بوسہ دیں۔ پوری رات کا جاگنا، سفر میں نبی کے ساتھ جانا، شیب ابی طالب میں اتنی زحمتیں رسول کے ساتھ اٹھانا۔ بھائی 23 سال میں نبی نے ایک معاشرے کو کیا کیا؟ پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، مثلا آج ہے 2023، 70 سال سے زیادہ وقت بیت گیا۔ تو سوال کریں گے نا معاشرہ کیا تھا، کیا بنا؟ اگر نا اہلوں کے ہاتھ میں معاشرہ آئے تو قوموں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اگر مصطفیٰ جیسے نبی کے ہاتھ میں معاشرہ آئے تو 23 سال کے بعد یہ قربانی کا عالم ہوتا ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو، نبی کے بعد اس معاشرے کو میں نے کس کے ہاتھوں میں دینا ہے؟ 27 سال میں اتنی تبدیلی کہ ایثار، قربانی، نبی پہ ہر شے قربان کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں۔ نبی نے انقلاب ان کے وجود میں پیدا کر دیا، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی اخلاق کے ذریعے، اپنی مینجمنٹ کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی رفتار کے ذریعے سے۔ اتنی مضبوطی نبی کے وجود میں کہ کہیں کہ ایک ہاتھ میں چاند رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھو، مصطفیٰ اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مکے کے سردار کہیں کہ مصطفیٰ جس بھی گھر پہ ہاتھ رکھو، کسی سردار کے گھر پہ بھی ہاتھ رکھو گے، اس گھر کی بیٹی کی شادی کرائیں گے، جتنی زر اور دولت کہو، کہ کچھ دینے کے لیے، کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہی کہوں گا، وہی کروں گا جو میرے خدا نے مجھے کہا ہے۔ یہ وہ انقلاب تھا جو نبی نے اپنے معاشرے میں لایا۔ لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں اور گئیں، نبی کے بعد امت نے معاشرہ کس کے ہاتھ میں دیا؟ کہ 50-60 سال کے عرصے میں وہی امت اپنے نبی کے نواسوں کی قاتل بن گئی۔ سدھار آنا چاہیے نا معاشرے میں۔ یہ وہ لوجک اور منطق ہے کہ ہم کہتے ہیں معاشرہ اس کے ہاتھ میں دو جو معاشرے میں انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے۔ حسین ابن علی کے ہاتھ میں کربلا تھی، میرے حسین نے حبیب بنایا، میرے حسین نے عباس بنایا۔ مولا علی کی حکومت اگر علی کے گھر تک اگر محدود تھی تو علی نے اپنی تربیت کے اندر حسین بنایا، حسن بنایا، عباس بنایا، اور امام حسین نے اپنی تربیت کے اندر علی اکبر بنایا، قاسم بنایا۔ یہ تربیت امام حسین ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین نے اپنی تربیت کے اندر کیا بنایا؟ امام محمد الباقر بنایا۔
امام محمد باقر نے اپنی تربیت، امام کا اختیار تو ولایت تکوینی بڑی ہے، لیکن فزیکل اگر دیکھا جائے کہ امام کو کہاں تک اختیار دیا جا رہا ہے تاکہ امام کیا کرے، لوگوں کی تربیت کرے۔ علی نے سلمان بنایا، مقداد بنایا، میثم بنایا، حبیب بنایا۔ سوال یہ ہے اسی طرح امام حسین نے اپنے اصحاب بنائے، رسول نے بڑی بڑی شخصیتیں بنائیں، لیکن جن کو تم مانتے ہو انہوں نے کیا کیا بنایا؟ علی نے معاشرے کو حسن اور حسین دیا، حسین نے معاشرے کو عباس دیا، تیرے پیر نے معاشرے کو یزید دیا۔ گھر کی تربیت بتاتی ہے تو معاشرے کو کیا دے رہا ہے، تیرا مزاج بتاتا ہے تو معاشرے کو کیا دے رہا ہے۔ رسول نے 23 سال میں جہالت بھرے معاشرے کو، مشرک معاشرے کو موحد بنایا، نجاستوں میں پلنے والوں کو طہارت سکھا دی، بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ کی دربار کا ساجد بنا دیا۔ یہ نبی کی تربیت کا اثر تھا۔ چھوڑیں دوسروں کو، اب سوال یہ ہے کہ ہم جو یہاں پہ نبی کا میلاد منانے آئے ہیں، ہم کیا کریں کہ میرے معاشرے میں تبدیلی آئے۔ وہ معاشرہ جو خود کو کہتا ہے ہم ولائی ہیں، وہ معاشرہ جو یہ کہے کہ ہم رسول سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرنے کا حق ہے، اور رسول کے بعد آل رسول سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے رسول نے کہا ہے، اب یہ محبت میرے وجود میں اتنے اثر کو پیدا کرے کہ میں بھی اپنے گھر کی تربیت یہ کروں۔ پھر امیر المومنین کہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، معاشرے میں علی کے لیے زینت بن کے چلنا، کہ ہر معاشرہ جب تیرے معاشرے کو دیکھے تو یہ کہے یہ معاشرہ نبی کی سیرت اور علی کی ولایت پہ چلنے والا معاشرہ۔ اگر قاسم آباد میں 100 گھر شیعوں کے ہیں اور 500 گھر اہل سنت کے ہیں تو کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا ان 100 گھروں میں اور ان 500 گھروں میں۔ دور سے دیکھ کے پتہ لگے کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ علی اور رسول کے ماننے والے کا گھر ہے۔ 3 چیزیں بتاؤں اور زحمت کو تمام کروں۔ رسول کی زندگی کے 3 پہلو ہیں، میری طرف سے ہدیہ لے کر جائیے گا گھروں کی طرف سے۔ 3 پہلو ہیں، وہ رسول نے یا آل رسول نے۔ ان 3 پہلوؤں کے علاوہ 3D جس طرح بولتے ہیں نا، ایک چیز پڑھی اس کے 3 اینگل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس مسلمان نے کون سا اینگل لیا، کس مسلمان نے کون سا اینگل نہیں لیا۔ ایک مرتبہ آدمی آتا ہے قدم پر امیر المومنین پہ، صرف قدم کو دیکھتا ہے، بوسہ لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک نہیں آتا ہے، کہتا ہے علی مجھے اس قابل بنا کہ میں تیرے قدموں کو دیکھ کر انہی نشانوں پہ چلنا سیکھوں۔ کچھ ہیں مسلمان جو جاتے ہیں خانہ خدا کا طواف کر کے شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آ جاتے ہیں، شیطان بھی دیکھ کے مسکراتا ہے، یہ خود شیطان ہے مجھے کیوں مار رہا ہے؟ بھائی کوئی فلسفہ ہے کنکری مارنے کا نا، پتہ ہی نہیں کیے جا رہا ہے۔ 40 پہ تھا میں سال، کئی ایسے ظاہروں کو میں نے دیکھا۔ چلو اللہ کا کرم ہے، شفقت ہے، رحمت ہے کہ خدا تجھے بلاتا ہے۔ امام حسین اپنی کربلا بلاتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں، آتے ہیں دن بھر ہوٹلوں میں سوتے رہتے ہیں، امام حسین کے حرم میں جاتے ہیں، بوسہ دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ زری کو بوسہ دیا تو بس زیارت ہو گئی، یہ بھی نہیں پتا 2 رکعت نماز زیارت ہے، اذن دخول ہے، وہ زیارت پڑھنی جو چھٹے امام نے پڑھی، جو جناب انصاری نے پڑھی۔ کچھ چیزوں کے آداب ہوتے ہیں، کیا لینے گئے تھے، کیا لے کر آئے، تمہارے دل کا رشتہ حسین کے ساتھ بنا کہ نہیں، محبت سے جڑی کہ نہیں، دل کے پیالے کو حسین کی معرفت سے بھر کے آئے کہ نہیں۔ پاکستان آتا ہے کہتے ہیں بڑا اچھا کھانا ملا، بڑی اچھی سبیلیں تھیں۔ یہ کھانے تو یہاں بھی فوڈ اسٹریٹ پہ چلے جاؤ بڑے لگے ہوئے ہیں، تو کھانا کھانے کیا تھا، تو سبیلیں دیکھنے کیا تھا، تو حسین سے خیرات معرفت لینے گیا تھا، تو متصل ہونے گیا تھا اپنے امام سے۔ اتصال قلبی جب تک اپنے مولا سے نو فائدہ نہیں، اتصال قلبی جب تک رسول سے نو۔ مختصر کروں، تھکاوٹ نہ دوں آپ کو، 3 پہلو ہیں رسول کی زندگی کے۔ پہلا پہلو غور سے سنیے گا کہ نبی کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے،
کیسے گھر میں رہتے تھے، کیسی سواری رکھتے تھے، کن گلاسوں میں پانی پیتے تھے، ایک یہ پہلو ہے۔ لیکن اگر عقل کے ذریعے سے سوچو گے اس نبی کی زندگی کے پہلو کا میری زندگی سے کیا لنک ہے؟ آج ایک بڑا مسلمانوں میں چل رہا ہے نا، نبی یہ پہنتے تھے ہم یہ پہنیں گے، نبی مسواک تو ہم مسواک، نبی کے بال بڑے تو ہمارے بال بڑے۔ کسی نے کہا نبی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، میں نے کہا اس زمانے میں شلوار تھی نہیں۔ عرب آج بھی شلوار نہیں پہنتے، عرب دھوتی پہنتے ہیں۔ آج بھی عرب کیا پہنتے ہیں؟ دھوتی پہنتے ہیں، کچھ گھٹنوں کے اوپر کچھ گھٹنوں کے نیچے۔ یہ شلوار تو بعد کی ایجاد ہے، اس زمانے میں فیشن جیسے بدلتا ہے، کپڑوں کی رواج بدلتا ہے۔ اب بولیں کہ سارے پاکستانی نبی کے سنت پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ جبہ نہیں پہنتے۔ نبی کیا پہنتے تھے؟ یہی جبہ جو میں نے پہنا ہوا ہے نا، بڑی قمیض جسے بولتے ہیں۔ نبی کیا پہنتے تھے، نبی کیا کھاتے تھے، نبی کی سواری کیا تھی، نبی کس چیز سے مسواک دیتے تھے، نبی کیا بال نبی کے کتنے تھے، داڑھی نبی کی کتنی تھی، یہ ایک پہلو ہے نبی خدا کا ظاہری پہلو۔ اب مفتی بولے میں نے کپڑے بھی وہ پہننے ہیں، میں نے مسواک بھی وہ رکھنا ہے، میں نے برتن بھی وہ رکھنے ہیں کچھ ایسے مدنی منع کہ اسٹیل کے برتن نہیں، شیشے کے برتن نہیں، نبی کے زمانے میں شیشہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، مٹی کے برتنوں میں پانی پیئیں گے کیونکہ رسول نے پیا تھا، زلفیں بڑی بڑی رکھیں گے کیونکہ نبی نے رکھی تھی، داڑھی کو لال کریں گے۔ اس میں بھی آتا ہوں، امیر المومنین پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کیونکہ نبی داڑھی کو لال کیا کرتے تھے۔ تو کل سے میں ایک اعتراض کرتا ہوں کہ بریانی بھی نہ کھاؤ، نبی نے کبھی بریانی نہیں کھائی۔ حلیم کی دیگیں نہ بناؤ، میلاد رسول کے جلوسوں میں سوپاریاں نہ بانٹو، چپس نہ بانٹو۔ ایک تو میں کراچی میں اتنا جلوس میں چلا، سوپاریاں اور پاپڑیاں ان چیزوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں۔ ایک تو کلپ آیا، سگریٹ بھی بانٹے جا رہے۔ بھائی نبی نے کبھی جلوس ڈارسن پہ نکالا، شاہزور پہ نکالا، اونٹ ہوتے تھے۔ پھر یہ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مفتی پراڈو پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ایک خچر کھڑا کر دو، ایک گدھا کھڑا کر دو، ایک اونٹ کھڑا کر دو، یہ تو نبی کی سواری تھی۔ فسطائیت، معاشرہ، کیوں مسلمان پیچھے رہا؟ یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت، نبی نے یہ نہیں پہنا، نبی سواری پہ نہیں بیٹھے۔ ہاں اگر نبی زبان سے کچھ کہے وہ الگ ہے، حکم دے مسلمانوں کو کہ تمہاری سواری یہ ہونی چاہیے، تمہارا لباس یہ ہونا چاہیے، تمہارا کھانا یہ ہونا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ قطعاً نبی نے کبھی حکم نہیں دیا کہ مثلا رسول خدا یہ کھانا کھاتے تھے، ہمیں وہ بولیں یہ وہ کھانا کھاؤ۔ ہر معاشرے کا کھانا الگ ہوتا ہے، پھر معاشرہ ایک جمود کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل میں آتا ہوں۔ پہلا پہلو یہ کہ نبی کیا پہنتے تھے، نبی کیا کھاتے تھے، نبی کی سواریاں کیا تھیں، نبی کا گھر کیسا تھا۔ ایک مومنہ نے کہا مولانا میرے شوہر نے زندگی کو اجیرن کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کوفے ہو کر آیا ہے، امیر المومنین کا گھر دے کر آیا ہے، مجھے بڑے گھر سے نکال کے چھوٹے گھر میں لے کر گیا ہے۔ کہ امیر المومنین کا گھر چھوٹا تھا۔ میں نے کہا لگتا ہے سامیرہ جا کر امام حسن عسکری کا گھر نہیں دیکھا اس نے، وہ اتنا بڑا تھا۔ بھائی ہر زمانے کے حساب سے گھر بنتے تھے، ہر زمانے کے حساب سے لباس بدلتا تھا۔ تو پہلی چیز نبی کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، لباس کیسا تھا، سواریاں کیسی تھی، ایگزیکٹ یہی ہر امام کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اور کئی لوگ ان چیزوں کا شکار ہوتے تھے۔ ایک صوفی چھٹے امام کے پاس آیا، کبھی امام حسن کے پاس آئے، کبھی امام رضا کے پاس آئے، مختلف روایتیں ہیں۔ کہنے لگے کہ فرزند رسول آپ کا لباس وہ نہیں جو آپ کے بابا علی کا تھا۔
امام نے کیا کہنا چاہتے کہ دیکھو میری جوتی بھی پھٹی ہوئی، لباس بھی پرانا، سخت لباس ہے، میرا کھانا بھی یہ ہے، میں سخت سوکھی روٹی کھاتا ہوں امیر المومنین کی طرح، لیکن اے فرزند رسول آپ کا لباس بھی اچھا، آپ کی سواری بھی اچھی۔ تو میرے مولا نے مسکرا کر کہا جب تو حکمت کو نہیں سمجھے گا نا تب تک ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فرمایا جس زمانے میں میرے بابا رہتے تھے وہ غریبوں کا زمانہ تھا، اور بندہ جب غریبوں کی بستی میں رہتا ہے تو لباس غریبانہ ہونا چاہیے۔ کہ جس زمانے میں میں رہتا ہوں مسلمانوں کے حالات کیا ہو گئے ہیں؟ بہتر ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی لباس پہن رہے ہیں۔ سختی سے منع کیا معصومین نے کہ وہ کام نہ کرو، یہ جہالت کے کام ہے۔ دوسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا، ایک پہلو کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کس طرح سوتے تھے، دوسرا پہلو جو سب سے اہم پہلو اہل بیت کی زندگی کا وہ ہے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول۔ اصول کیا بتایا؟ نبی یہ نہیں بولیں گے بریانی کھانا حلال ہے حرام ہے، بھئی آج بریانی ہے کل کسٹر ہوگا پرسوں سویاں ہوں گی، پھر حدیثیں کہاں ملیں گی تمہیں؟ اسی کو تو اجتہاد بولتے ہیں کہ میں نے زمانے کے حساب سے کیا دینا ہے؟ فتویٰ دینا ہے۔ نبی نے کیا بتایا؟ اصول بتایا۔ یا رسول اللہ دھوتی پہنوں کہ نہیں پہنوں، شلوار پہنوں کہ نہیں پہنوں، جوڑی پاجامہ پہنوں کہ نہیں پہنوں؟ اب ہر زمانے کا لباس بدل رہا ہے۔ یا رسول اللہ بالوں کے بڑے فیشن آ گئے، کوئی پیچھے سے بال منڈوا رہا ہے، کوئی چھوٹے رکھ رہا ہے، کوئی بڑے رکھ رہا ہے، آج کل تو بڑے فیشن ہے، کوئی کوے کی طرح، کوئی مرغی کی طرح، کسی کے بال اوپر کسی کے بال نیچے، سمجھ ہی نہیں آ رہی حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ یا رسول اللہ کپڑے کون سے پہنوں، ٹائٹ پہنوں، کھلے پہنوں، بڑے پہنوں، بندے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جوتی کون سی پہنوں یا رسول اللہ؟ یہ جوتی جو سارے مسلمان اٹھا کے گھوم رہے ہیں پہنتا کوئی ویسی نہیں ہے۔ جوتی سے بڑا پیار ہے لیکن ویسی جوتی نہیں پہننی۔ یا رسول اللہ نبی کیا بتائیں گے؟ اصول بتائیں گے۔ اصول کیا ہے؟ کہ کھانا جو بھی کھاؤ نا اصول یہ ہے حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو۔ تین اصول دیکھ لو، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ یہ تین چیزیں اگر تیرے کھانے میں پائی جاتی ہیں تو کھانا کھانا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب سامنے بریانی پڑی ہے، پہلے یہ دیکھو حلال ہے کہ نہیں، مرغی کا گوشت ہے یا لاہور سے گدھے کا گوشت آیا ہے، یہ دیکھو گوشت کون سا ہے، حلال ہے کہ نہیں۔ چائنا چلے گئے، پتا چلا ہے تو مرغی لیکن ذبیحہ صحیح ہے کہ نہیں، پتا چلا ہے تو مرغا ہے تو بھینس لیکن یہ دیکھو ذبح صحیح طریقے سے ہوا ہے کہ نہیں۔ کھانا کیا ہونا چاہیے؟ حلال۔ دوسری چیز حلال ہے لیکن یہ دیکھو طاہر ہے کہ نہیں۔ امام کے لیے شرط طہارت ہے نا، ہم کہتے ہیں امام وہ ہو جو کیا ہو؟ ہر نجاست سے دور ہو۔ کہ کھانا بھی وہ کھاؤ جو نجس نہیں ہونا چاہیے، کھانا کیا ہونا چاہیے؟ طاہر ہونا چاہیے۔ مثلا گوشت آپ لے کر آئے لیکن خون لگا ہوا ہے، صحیح طریقے سے پاک نہیں ہوا۔ تیسری چیز یہ دیکھو طیب ہے کہ نہیں۔ طیب کسے بولتے ہیں؟ حلال بھی ہے پاک بھی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتا جو رسول نے فرمایا یہ دیکھو طیب ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی کھانا طیب بنتا ہے ذکر خدا سے، فرمایا سفروں پہ بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ، کھانا کھا لو تو ایک صلوات محمد اور آل محمد پہ بھیجو، جن کے صدقے میں خدا نے کائنات کو کیا کیا ہے؟ خلق کیا ہے۔ خاتون آئی یا رسول اللہ میں بازار میں کام کرتی ہوں، بیوہ ہوں، کمانے والا کوئی نہیں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کیا کرتی ہو؟ یا رسول اللہ بازار میں جاتی ہوں، کچھ چیزوں کو بیچتی ہوں۔ کیا بیچتی ہو؟ یا رسول اللہ کچھ کھانے وانے کی چیزیں بنا کے مارکیٹ میں بیچتی ہوں، کبھی کپڑے کی چیزیں بنا کے۔ اب یہ بتائیے میری کمائی حلال ہے کہ نہیں؟ کا حلال ہے۔ طاہر ہے کہ نہیں؟ کا طاہر ہے۔ نبی نے کہا یہ بتاؤ جب کاروبار کرتے ہوئے چیزوں کو بیچتی ہو اور مؤذن مسجد سے اذان کی آواز دیتا ہے، کاروبار بند کرتی ہو کہ نہیں؟ اثر ہے، نسلیں ایسے نہیں بنتی کہ مولانا 4 بیٹے ہیں، ایک بڑا نیک ہے، دوسرا تھوڑا سا شیطانی زیادہ کرتا ہے،
تیسرا نہ اللہ کی طرف ہے نہ رسول کی طرف، دن رات گھومتا پھرتا. میں نے کہا ہیں تو تینوں تیرے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو لقمے ان کی شکم میں ڈال رہے ہو، کبھی کماتے وقت اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ لقمہ کھلایا. کبھی کماتے وقت نگاہ حرام میں مبتلا تھے، وہ لقمہ کھلایا. تو ہر لقمہ جو شکم میں جا رہا ہے، خون بن رہا ہے، وہ تیری نسلوں میں کیا ڈال رہا ہے؟ اثر ڈال رہا ہے نا. علی کی کمائی کھانے سے کوئی عباس بنتا ہے، علی کے در پہ روٹیاں کھانے سے کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی فضا بنتی ہے. یہ وہ محنت سے کی گئی گندم ہے اور جو ہے جو مولا علی گھر میں لاتے تھے نا. تبھی نیاز کھانے سے بندے کے وجود میں اثر ڈلتا ہے نا، کیونکہ اس کی نسبت کس سے؟ امام حسین سے نسبت ہے نا. فرمایا جب اذان کی آواز آتی ہے، بتاؤ نماز کے لیے جاتی ہو کہ نہیں؟ یا رسول اللہ نماز تو پڑھتی ہوں لیکن فوراً نہیں جاتی. گاہک کھڑے ہوتے ہیں، رش ہوتی ہے، یا رسول اللہ 3-4 گھنٹے کے بعد جا کے مسجد میں پڑھ لیتی ہوں. نبی نے کہا تیری کمائی حلال تو ہے پر طیب نہیں ہے، کیونکہ تو نے مال کو رب کی محبت پہ کیا دیا ہے؟ ترجیح دیا ہے. رسول فرماتے ہیں اللہ نے اوصانی، میرے رب نے مجھے کچھ وصیتیں کی ہیں، اور جن وصیتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے میں نے مکے میں مدینے میں اتنے بڑے انقلاب کو کھڑا کیا. پہلی وصیت فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا کہ محمد جو بھی کام کرو خلوص کے ساتھ کرو. خلوص کا مطلب جو بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. ایک مرتبہ مولوی مجلس پڑھنے جاتا ہے کسی سیاستدان کی وجہ سے، کسی دوست کی محبت کی وجہ سے، کسی کے کہنے کی وجہ سے، لیکن ایک مرتبہ خالصتاً مجلس پہ جاتا ہے حسین ابن علی کی وجہ سے. ہاں؟ عمل میں خلوص، اور جب خلوص ہوتا ہے تو خدا کیا ڈالتا ہے؟ اس میں اثر ڈالتا ہے. آیت اللہ محمد شاہرودی فرماتے ہیں کہ ایک زمین تھی، وہاں پہ اپنا گھر بنانا تھا انہوں نے. اب کہتے ہیں روڈ پہ بیچارے مزدور بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آئے دہاڑی میری لگ جائے گی. تو کہتے ہیں کوئی 15-20 مزدور بیٹھے تھے. تو میں نے ان کو کہا دیکھو یہ میرے گھر کا کام ہے، مہینے کا کام ہے، تم لوگ کرو اور سکون اور آرام سے کرو، تمہاری جتنی فیس ہوگی ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں. آغا شاہرودی کہتے ہیں کام چلتا رہا اور کام تھوڑا لمبا ہو گیا، اور اتنے میں محرم کا مہینہ آ گیا. مزدور ظاہر شیعہ تھے. انہوں نے کہا آغا شاہرودی محرم کا مہینہ آیا ہے، آپ کا گھر دور ہے، ہم کسی امام بارگاہ کسی مجلس میں جا تو نہیں سکتے، اگر آپ کی اجازت ہو ہم صبح کام کریں گے، رات کو حسین کی مجلس کا فرش بچھائیں گے، آپ اجازت دیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے گھر میں برکت ہوگی، میری جگہ میں برکت ہوگی، جہاں ذکر حسین ذکر محمد اور آل محمد ہو، اس سے اور مجھے کیا چاہیے؟ کہ میں بھی نیاز دوں گا، تمہارا کھانا پینا سب میرے ہاتھوں میں. آغا شاہرودی کہتے ہیں 1 محرم 2 محرم 3 4 محرم گزر گئی. 6ٹھی محرم آئی تو انہوں نے کہا اب اتنی جگہوں پہ گئے ہیں، اپنے بچوں کو کہا کہ شام کو جہاں پہ مزدور کام کر کے ذکر کر رہے ہیں اہل بیت کا، ایک مجلس وہاں بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بڑی امام بارگاہ، بڑا مولوی، اب بندہ مولوی کو سننے جا رہا ہے. مولوی کی محبت میں نہ جایا کرو، حسین کی محبت میں آیا کرو. یہ آج ایک محبتیں آج بدل گئی ہیں. خالص محبت ابھی عبداللہ الحسین، خالص محبت رسول گرامی کے لیے. کہتے ہیں شام کو گئے، ہم نے کہا کس طرح ہوتا ہے؟ کہا ایک مولانا آتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آپس میں ہی مزدور ہیں 16-17 ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، نیاز کھا کے سو جاتے ہیں. کہا کون پڑھنے آتا ہے تمہارے پاس؟ کہا ہے کوئی مخلص اچھا مولانا، کوئی سید مولانا ہے، وہی آتے ہیں پڑھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم جیسے مجلس میں بیٹھے، اب ہم نے کہا دیکھیں کون آ رہا ہے پڑھنے. مزدور، دور دراز علاقہ، تہران کے بہت بڑے عالم تھے آغا امینی آیت اللہ، جن سے ڈیٹ لینے کے لیے لوگ مہینوں انتظار کرتے تھے، جو ملتے نہیں تھے. کہتے ہیں 16 مزدوروں میں دیکھا آغا امینی اپنی گاڑی سے اترے، ممبر پہ بیٹھے، ہم پریشان ہو گئے، جن سے ٹائم لینے کے لیے 6 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا، یہ مزدوروں کے یہاں کیسے چلے آئے؟ کہتے ہیں آغا امینی سے پوچھا قبلہ آپ کبھی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں، کبھی امام بارگاہ میں، کبھی مسجد میں، کبھی حوضے میں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایک دن میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے کے جا رہا تھا، چند مزدور میری گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے تھے.
کہا امی نہیں ہم بڑے غریب ہیں، ہاں 10 دن حسین کی مجلس پڑھ لیجیے۔ کہتا میں نے دل میں سوچا آج تک جہاں بھی گیا کبھی دیکھا بڑا امام باڑا ہے، کبھی دیکھا بڑا ممبر ہے، کبھی دیکھا بڑی یونیورسٹی ہے، میں نے کہا اگر یہاں جاؤں گا تو یہ خالصتاً حسین کے لیے جاؤں گا۔ فرمایا اوصانی ربی، میرے رب نے وصیت کی کہ اے مصطفیٰ جو بھی کرو کیا کرو، خلوص کے ساتھ کرو۔ اگر یہ خلوص زندگی میں آ جائے تو نبی کی زندگی کا پہلا پہلو یہ ہے کہ وہ کیا پہنتے تھے، کیسے کپڑے تھے، کیسے بال تھے، بھائی یہ اس زمانے کے حساب سے کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سارے کے سارے عرب بال بڑے رکھتے تھے۔ اب یہ تو نہیں صرف رسول کی زلفیں بڑی تھی، ابو جہل کی بھی بڑی تھی، ابو لہب کی بھی بڑی تھی، جتنے عرب تھے سب کی زلفیں بڑی تھی۔ لیکن بائی ٹائم زمانہ بدلتا ہے، انہوں نے اصول بتا دیے، یا رسول اللہ لباس کون سا پہنوں، جبہ پہنوں، کیا پہنوں؟ فرمائے مومن لباس وہ پہنو، میں پچھلے سال کہہ چکا تھا، جو لباس حیا ہو، صفت بتا دی، وہ لباس پہنو جو لباس عفت ہو۔ یا رسول اللہ آپ گھر میں جاتے، فرمائے مومن اگر مصطفیٰ کے ماننے والے ہو تو اللہ نے رسول کی زندگی میں تیرے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہے، اسوہ ہے۔ کبھی کبھی ہم بعض لوگ کہتے ہیں نبی کہاں اور ہم کہاں، بھائی تو فرش پر ہے وہ عرش پر ہے، لیکن چند قطرے تو مصطفیٰ سے لے سکتا ہے۔ ہم فرشی ہیں، حسین عرشی ہیں، لیکن چند چیزیں حسین سے لے کے حبیب تو بن سکتا ہے، اور تو بن سکتا ہے، سلمان تو بن سکتا ہے، مقداد تو بن سکتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، کسی نے مولا حسن نے پوچھا بابا علی رسول خدا اپنے 24 گھنٹے کیسے گزارتے تھے تاکہ ہم بھی گزاریں اور ہماری زندگی میں رسول والا نور آ جائے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں میرے پیارے نبی اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ آج مومن دیکھیں میں اپنے وقت کو کتنے حصوں میں تقسیم، فرمایا جزءا للہ، ایک جز اللہ کے لیے، عبادت، نماز، مصلی، مجلس۔ جزءا لأہلِ، ایک جز رسول کس کے لیے رکھتے تھے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی کو ٹائم دیتے تھے، بچوں کو ٹائم دیتے تھے۔ یہاں تک فرماتے ہیں عطر بیچنے والی عورت، نبی کو عطر بڑا پسند تھا، عطر بیچنے والی عورت جب گھر آتی تھی، غالباً حالہ نام تھا اس کا، تو نبی بیٹھ کے اس سے بھی باتیں کرتے تھے، آج کتنا بکا، کتنا کمایا، اپنا عطر چیک کرا، یعنی اپنے پڑوسیوں سے بھی نبی کیا کرتے تھے؟ باتیں کرتے تھے۔ جزءا للہ، اپنے 24 گھنٹوں کا ایک حصہ اللہ کے لیے رکھو۔ جزءا لأہلِ، اپنے 24 گھنٹوں کا ایک حصہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے دوستوں کے لیے رکھو۔ تیسرا جزءا لنفسہ، ایک جز کس کے لیے رکھو؟ اپنی ذات کے لیے۔ 10 جوان رسول خدا کے زمانے میں چلے گئے، گھروں کا دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے نہ شادی کریں گے، نہ کام کریں گے، نہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں گے، یا رسول اللہ صبح سے شام تک نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے۔ نبی نے کہا خبردار جو ایسا کرے وہ مصطفیٰ کی سیرت پہ چلنے والا نہیں ہے۔ ان 10 جوانوں کو بلایا کہ میں نے شادی بھی کی ہے، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں سیر و تفریح کے لیے بھی جاتا ہوں، میں مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے بھی جاتا ہوں، کہ زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ تعادل ہونا چاہیے۔ اب معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ بھی 2-3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک حصہ اہل بیت کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، ایک حصہ جو نبی نے اصول بتائے، تیسرا حصہ رسول کی زندگی کا، رسول کے معجزے جو منبر سے بیان کرتے ہیں۔ شق القمر کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کنکریوں کو ہاتھ پہ لیا، کنکریوں نے بولنا شروع کر دیا۔ ان 2 حصوں کا میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا، میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اہل بیت معصوم تھے، میں معصوم ہو سکتا ہوں۔ ان کے پاس علم لدنی تھا، میں لے سکتا ہوں۔ ان کے اوپر جبرائیل نازل ہوتے تھے، رسول گرامی کے اوپر، میرے اوپر جبرائیل آ سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو صرف اور صرف کس کی ہیں؟ رسول کی ہیں۔ میرے پاس اس کا ذرہ برابر بھی نہیں آ سکتا۔ نبی کیا پہنتے تھے، میں نہ اس زمانے کا کھانا کھا سکتا ہوں، نہ ویسے کپڑے پہن سکتا ہوں، یہ بھی پریکٹیکل میرے لیے نہیں ہے۔ میری زندگی میں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ آ سکتا ہے وہ نبی کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ اب یہ جو لوگ آتے ہیں نا مجلسوں میں، یہ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک وہ مسلمان جو مسلمان تو ہے پر سیکولر مسلمان ہے، جس میں آپ کے اداکار، آپ کے سنگر، آپ کے سیاستدان رانا ثناء اللہ جائے اور شیطان کو کنکریاں مار کے آئے۔ قیامت کے دن ہے یہ۔ بڑے بڑے فاسق، بڑے بڑے فاجر، بڑے بڑے ظالم، زندگیاں رشوتوں سے اپنی شکم کو بھرنے والے، اور ٹی وی پہ آ کے بولے، کوئی بولے ہم کعبے کی چھت پہ گئے تھے، ہم کعبے کے اندر گئے تھے، اس کعبے کے اندر بت بھی پڑے ہوئے تھے۔ وہ جسم کعبے کے اندر لے کر جا جس نے کعبے کے رب کی عزت کی ہو۔ صدام بھی حرم امام حسین میں کئی نمازیں پڑھ کے گیا، ویڈیوز آج تک موجود ہیں، لیکن کہاں صدام کی نماز پڑھنا اور کہاں ایک حسینی کی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ ایک ہے مسلمانوں کا سیکولر طبقہ جو آج بڑھتا جا رہا ہے، لبرل طبقہ ہے، ایک یہ طبقہ ہے۔ اب یہ بھی طبقہ جلوسوں میں آتا ہے، مجلسوں میں آتا ہے، ماتم میں آتا ہے، جشن میں آتا ہے، کیونکہ اس کا بھی تو نبی مصطفیٰ ہے نا، کیسا بھی ہو لیکن اس کا امام بھی تو کیا ہے؟ علی ہے نا۔ کئی ایکٹر ہیں، اس سال ہم کربلا تھے، ایک مشہور ایکٹر تھا، کہا ہمیں کفن چاہیے مولانا، مشہور ایکٹر، اس کا ڈرامہ بھی آ رہا ہے، کفن لینے کے پیچھے تھا۔ میں نے کہا تجھے پرواہ بھی ہے قبر میں جا کے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ اور شوقین ہے، سارے کفن لے رہے ہیں کہ ہم بھی کربلا سے کیا لیں گے؟ کفن لیں گے۔ آئے کربلا آتے ہیں، زیارتیں کر دی، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ عاشق علی نہیں ہے۔ سیکولر ہے، لبرل ہے، کئی سیاستدان مجلسیں کرواتے ہیں، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ مولا علی کا عاشق نہیں ہے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، لیکن کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کو تو مانتے ہیں نا۔ ایک یہ طبقہ۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ جو مجلسوں میں آتا ہے۔ اب مختلف طبقے نبی کی زندگی کے مختلف پہلو سنتے ہیں۔ اب اگر میں مجلس میں صرف رسول خدا کی زندگی کا وہ پہلو پڑھوں جس میں نبی کے معجزے، نبی کی کرامتیں، سارا مجمع کہے گا واہ 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 واہ، کیونکہ اس پہلو کا آپ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، رسول کے ساتھ لینا دینا ہے۔ وَيَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ نے خندق کو فتح کیا، فاتح خیبر تھے، عالم تھے، زاہد تھے، عابد تھے۔ اب تینوں قسم کے مسلمان مثلا بیٹھے ہیں، ایک سیکولر، ایک لبرل، ایک نمازی ہے، ایک حاجی ہے، تینوں بیٹھے ہیں، تینوں کہیں گے واہ واہ، کیونکہ نمازی کا بھی علی مولا ہے، لبرل کا بھی علی مولا ہے، سیکولر کا بھی علی مولا ہے۔ 3 قسم کے مسلمان بیٹھ جائیں، مثلا شیعہ، سنی، دیوبند، جتنے بھی فرقے ہیں سارے بیٹھ جائیں، اگر میں رسول کے فضائل پڑھوں سارے کیا کہیں گے؟ واہ واہ، کیونکہ سب کا نبی مصطفیٰ ہے نا۔ ان کی تعریف نہیں ہو رہی، کس کی ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ کس کا نبی ہے؟ ان کا، کیونکہ ان کا ہے، اس میں آ گئی تو گویا میری تعریف ہو رہی ہے نا۔ تو میں اپنی تعریف پہ خوش ہو کے، کیونکہ رسول کا عشق بھی ہے، واہ واہ کرتا ہوں۔ مولا نے خیبر کو فتح کیا، میرا امام وہ ہے جو کسی میدان سے نہ بھاگنے والا۔ سارے شیعہ کیا ہو جائیں گے؟ کہیں گے واہ واہ، کیونکہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ میرے امام کی تعریف ہو رہی ہے۔ نبی کیا پہنتے تھے؟ امامہ تھا، عبادت تھی، کپڑے سادہ تھے، مولا علی اپنی جوتیوں میں 70 ٹاکے لگاتے تھے، چوکی روٹی گھٹنوں پہ توڑتے تھے، کہے گا واہ 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 واہ، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ علی کی تعریف ہو رہی ہے، خوش ہوگا، کیونکہ علی تینوں قسم کے شیعوں کا امام ہے، وہ چاہے لبرل ہو، چاہے سیکولر ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے ماتمی ہو، چاہے ازادار ہو۔ اسی طرح رسول بھی سارے قسم کے، وہ چاہے سیاستدان ہو، وہ چاہے راشی ہو، کہتا تو ہے نا مصطفیٰ میرا نبی ہے۔ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ تب ہوتا ہے جب نبی کے اصول بتائے جائیں تو طبیعت بگڑ جاتی ہے بندے کی۔ اب سیاستدان اگر ہماری مجلس میں آ جائے اور میں نبی کے فضائل پڑھتے پڑھتے نبی کے اصولوں پہ آ جاؤں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی، کے مولانا یہ نہیں پڑھو کیونکہ اس کا میری زندگی سے لینا دینا ہے۔ وہ پڑھو جس کا علی سے لینا دینا ہے، وہ پڑھو جس کا رسول سے لینا دینا ہے۔
تبھی یہ سیاستدان جب اپنے گھروں میں میلاد کراتے ہیں، بھائی میلاد میں کیا ہوتا ہے جناب؟ نے نعت پڑھے، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ رسول سارے کہیں گے واہ 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 واہ۔ قصیدہ پڑھا جائے گا، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ امیر المومنین کی، سب کہیں گے واہ 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 واہ۔ لیکن یہاں پہ نہج البلاغہ کھول کے علی کے اصول بیان کر دوں تو نشے کے تو نشے ٹوٹ جائیں گے۔ مجھے تو مگن رکھو نا، علی کی تعریف کرو۔ یہ بالکل ایسے ہے، مثال دوں تاکہ اور آپ کے لیے قریب الذہن مثال ہو جائے۔ بھائی ایک باپ ہے جس کے 4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، 4 بیٹے ہیں۔ اب ایک بیٹا مثلا شرابی ہے، ایک نمازی ہے، ایک نیک ہے، ایک سیکولر ہے۔ اب چاروں کو بٹھا کے اگر میں ان کے باپ کی تعریف کروں، چاروں خوش ہوں گے کہ نہیں؟ کیسے بھی ہوں، کہیں گے باپ تو ہمارا ہے نا۔ باپ کی تعریف ہوگی تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہی بولوں تیرے ابا نے بولا تھا شراب نہ پی، یہ چھوڑ دے، ابا کی تعریف کر۔ ابا نے کیا بولا وہ چھوڑ دے، ابا کیا تھا یہ بتا۔ جب 1 گھنٹہ مجلس اس پہ پڑھی جائے کہ نبی کی کرامتیں، نبی کے معجزے، نبی کی سادگی، نبی کی غزا، اس پہ مجمع واہ واہ کرے گا۔ ہاں مولا علی اتنے سادہ تھے، تو کتنا سادہ ہے۔ مولا علی سوکھی روٹی کھاتے تھے، تو نے اتنے سالوں میں کتنی سوکھی روٹیاں کھائی ہیں۔ مولا علی نے اپنے سفرے کا کباب اٹھا کے فقیر کو دے دیا، تب خدا نے سورہ دہر نازل کیا۔ تو کتنی خیرات کرتا ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے نا، تیسرا پہلو جو اصول زندگی اہل بیت ہے، جب وہ بیان ہوتا ہے نا، وہ چاہے رسول کا ہو، وہاں پہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ نبی کی تعریف کرو، کہتا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہتے ہیں نا، نبی نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا، اس نے مجھے، کہتا یہ نہ سنا کیا کہا تھا، کیا مانگا تھا، کس کی محبت کی ڈیمانڈ کی تھی، تو بس ہمیں مصطفیٰ سنا، مصطفیٰ کے اصول نہ سنا۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو معجزے سن کر نبی کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اصولوں پہ عمل کر کے سلمان بننا چاہتا ہے۔ پنجاب کے ہمارے بہت بڑے، میں نے ایک جملہ کہا تھا پنجاب میں، اسلام آباد میں نے کہا میں رسول کے فضائل پڑھتا رہا ہوں، امیر المومنین کے فضائل پڑھتا رہا ہوں، جو فضائل والا پہلو ہے سارا مجمع خوش ہوگا۔ لیکن میں نے کہا مثلا اس وقت وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، میں نے کہا اگر رانا ثناء اللہ ہماری مجلس میں آ جائیں اور مجمع میں سے کوئی بندہ ڈیمانڈ کرے کہ مولانا بتائیے شمر کیسا تھا، اب یہ ہیں اصول، شمر کیسا تھا، اور میں بتانا شروع کر دوں تو جو مجلس میں آئے ہیں ان کو اچھا لگے گا۔ اصول کا میری ذات سے لینا دینا ہے، اور جب کوئی میری ذات کو ٹوکتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، جب کوئی مجھے آئینہ دکھاتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ چاہے آئینہ مصطفیٰ ہی کیوں نہ لے کے کھڑے ہو جائیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں سیرت رسول سے دیکھ سکتے ہو۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو آئینوں کو دیکھ کے شکل نہ بگاڑے، شکل بنائے۔ عقل مند وہ ہے جو اصولوں پہ، کیوں یہ ملک اتنا پیچھے چلا گیا؟ کیونکہ کوئی اصول پہ عمل نہیں کر رہا، وہ چاہے اصول شرعی ہو یا مدنی ہو۔ اگر آپ حیدرآباد میں اگر آپ ایک سوسائٹی بھی بناتے ہو، اس کے رولز بناتے ہو، سوسائٹی رولز پہ عمل نہیں کرتی، سب کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ملک میں قانون بناتے ہو، قانون کو توڑتے عمل نہیں کرتے، قانون کیوں بنتا ہے؟ تاکہ زندگی میں کیا آئے؟ نظم پیدا ہو۔ شریعت کے قانون کیوں بنے؟ تاکہ نظم پیدا ہو۔ اصول کیوں دیے گئے؟ مولا حسین فرماتے ہیں سر کٹا سکتا ہے حسین لیکن اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ نبی پتھر کھانے کے لیے تیار تھے، اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اصحاب نے گلے کٹا دیے کہ اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اصولوں پہ چلنے والے بندے کو سزائیں ملتی ہیں۔ لیکن جو بے اصولہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں رونق نہیں ہوتی۔ آپ کو انگریز ترقی کر رہے ہیں، ان کے ملک ترقی کر رہے ہیں، اور پاکستان گویا جہنم بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اصولوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا۔ آج کوئی فرقہ، کوئی مذہب اصولوں کے پیچھے نہیں ہے۔ آج بس یہ ہے کہ ہم نے جوتی اٹھانی ہے، آج یہ ہے کہ ہم نے مثلاً
جس چیز کی نسبت ہے ان نسبتوں کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن نبی کی زندگی کے اصولوں کی پرواہ نہیں۔ آج ایک مومن ایک علم کی خاطر شاید لڑنے پر بھی تیار ہو جائے، لیکن اگر کوئی علی کا اصول توڑے سے پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا جوان بچہ اگر حسین کا اصول توڑے، اس کی جوان بیٹی اگر سیدہ کا اصول توڑے، اسے پرواہ نہیں ہے۔ یہ جوان مسلمان رسول کا اصول توڑے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ نبی جس نے کبھی کسی پہ غضبناک نہیں ہوتے تھے، معافی جن کا کردار تھا، سخاوت جن کی رفتار تھی، عفو جن کے مزاج میں تھا، خلوص کے ساتھ عمل کیا، وہ اصول آج معاشرے میں بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ آج جنگ اصول ہے۔ آپ قرآن سے اصول نکالو۔ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا، بحث چل رہی تھی پاکستان میں کہ یزید پہ لعنت بھیجے نہ بھیجے۔ میں نے کہا اصول دیکھ، قرآن اگر لعنت بھیج رہا ہے تو بھیج، اصولوں پہ چل۔ کہ قرآن میں یزید کا نام تو نہیں آیا، قرآن میں یہ تو نہیں آیا۔ میں نے ایک سمپل سی مثال دی، میں نے کہا قرآن نام نہیں لیتا، قرآن صفت بتاتا ہے۔ نام لے گا تو ایک یزید پہ لعنت ہوگی، صفت بتائے گا تو ہر زمانے کے یزید پہ لعنت ہوگی۔ صفت بتا دیتا ہے کہ کیسے مولوی صاحب؟ میں 2 دلیلیں دے رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کسی بھی مفتی سے پوچھیے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بعض اوقات ہم کئی کام خود کرتے ہیں پر اس کے منکر ہوتے ہیں۔ مفتی کہتا ہے میں لعنت نہیں بھیجتا، لیکن بھیجتا وہ بھی ہے۔ جس طرح ہمارے کئی شیعہ تقلید کے منکر ہیں پر کرتے ہیں۔ کئی چیزوں سے تو بچ نہیں سکتا، مجبوری ہے۔ اب بندہ بولے آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گا، کب تک نہیں کھاؤ گے؟ ڈیمانڈ ہے تو کھاؤ گے۔ کئی مفتی مولوی بولتے ہیں ہم تو لعنت نہیں بھیجتے، شیعہ بڑی لعنتیں بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا ہر بسم اللہ سے پہلے تو شیطان پہ کیوں بھیجتا ہے بھائی؟ لعنت تو بھی بھیجتا ہے نا۔ یہ الگ بحث ہے کس پہ بھیجنی چاہیے کس پہ نہیں، لیکن لعنت کا منکر تو بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کئی بولے ہم مولانا تقلید کے منکر ہیں، تقلید نہیں کرتے۔ میں نے کہا تقلید تو کرتا ہے، تو بھلی نہ مانے تو کرتا ہے۔ میں نے کہا تو جس کے کہنے پہ نہیں کر رہا اس کی کیا کر رہا ہے؟ جس کے کہنے پہ تو نہیں کر رہا اس کی کیا کر رہا ہے؟ تقلید ہی کر رہا ہے۔ اب فرق یہ ہے تو عالم کی کرے یا جاہل کی کرے، کرنی تو نے ضرور ہے۔ بچہ پیدائش سے تقلید شروع کرتا ہے، بولنے میں ماں کی، چلنے میں باپ کی، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، معاشرے میں، فیشن میں، اسکول میں۔ یہ تقلید تو ہے نا، کاپی نقل کرتا ہے، ہر چیز میں کیا کرتا ہے؟ نقل۔ اب وہ تیری نقل کرنا یا عقل کے مطابق ہے یا جہل کے مطابق ہے۔ اب تیری مرضی ہے تو نقل میں علی کے پیچھے لگے یا دشمنے علی کے۔ نقل تو نے کرنی ہے۔ کئی ایسے مفتی خود نہیں لعنت کہتے ہم لعنت کے منکر ہیں، بھیجتے ضرور ہے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ لعنت کس پہ جا رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان کا شیطان پہ۔ میں نے کہا کون ہے شیطان؟ کہتے ہیں نا نام آنا چاہیے، اس علی کے دشمنوں کا نام کیوں نہیں آیا؟ اللہ اگر اتنے بڑے خبیث تھے تو اللہ نام بتا دیتا۔ پورے سورہ منافقون میں اللہ نے نام نہیں بتایا، منافقوں کی صفتیں بتا دیں۔ میں نے کہا تو لعنت بھیجتا ہے کس پہ؟ کہ شیطان پہ۔ میں نے کہا ہے کون؟ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا بتائیے۔ کہا ابلیس۔ میں نے کہا اللہ نے لعنت بھیجنی تھی تو سیدھا بولتا نا ابلیس پہ، یہ کیوں بولا شیطان پہ؟ میں نے کہا مولوی صاحب ابلیس ہے نام، شیطان ہے صفت۔ ہم نے کبھی ناموں سے نفرت نہیں کی۔ ایک شیعوں پہ بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے علی کے بچوں کے یہ نام تھے، علی کے بچوں کے وہ نام تھے۔ میں نے کہا نام سے تو جھگڑا ہے ہی نہیں، صفت سے جھگڑا ہے۔ بعض لوگوں نے کلندر کا نام بھی کیا کہتے ہیں، کہتے یہ نہیں تھا وہ تھا۔ میں کہتا ہوں بھائی نام پہ اتنی بحث نہیں کرو۔ عثمان ابن مظعون صحابی رسول تھے، امیر المومنین کے بچوں میں بھی یہ نام پائے جاتے ہیں۔ کربلا میں شہدائے کربلا میں 7-8 یزید نامی صحابی ہیں، 7-8 نام زمانے میں رکھے جاتے تھے۔ اب ایک نام اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ بندہ رکھتے ہوئے ڈرتا ہے، بدنام اتنا ہو گیا نا۔ اب بندہ اب وہ چاہے اس زمانے کا یزید ہو،
ہاں مثلاً ضیاء الحق نام تو اچھا ہے لیکن اتنا بدنام ہوا تو شیعہ رکھنے سے تھوڑا. عبد الرحمن نام تو اچھا ہے، رحمان کا بندہ، لیکن جب علی کے قاتل کا نام ہو گیا تو بندہ نام رکھنے سے تھوڑا گھبراتا ہے. تو جب معاشرے میں ایک نام بہت بدنام ہو جاتا ہے تو ایک سائیکولوجیکلی بات ہے، بندہ کہتا ہے نام وہ رکھو جو اچھا جانا جائے یا جس کے آنے سے اچھی یادیں آئیں، نام وہ رکھا جاتا ہے. تو میں نے کہا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ابلیس پہ لعنت، یہ کیوں کہا شیطان پہ؟ میں نے کہا ابلیس ہے نام، شیطان ہے صفت، اور اگر لعنت نام پہ آتی تو ابلیس تک رہتی. اللہ نے کہا مفتی تو جب لعنت بھیجے گا شیطان پہ بھیجے گا تو تا قیامت جس میں شیطان والی صفت ہوگی اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا. در علم علی ہے نبی علم کا گھر ہے، جب در نہ ملے گا تو تجھے گھر نہ ملے گا. نعرہ حیدری حسین زہرا پہ بلندتر پورے قرآن میں خدا نے کبھی بھی اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکارا. پورے قرآن 4 یا 5 مرتبہ نبی کا نام آیا ہے لیکن اس میں خطاب نہیں ہے، جیسے یا ایھا الرسول، یا جب خدا جب مخاطب کرتا ہے نا نبی کا نام نہیں دیا، صفت سے پکارا ہے. جتنی صفتیں خدا نے نبی میں لائی ہیں نا وہ صفتیں جن کو ہم فالو کر سکتے. نبی ہیں رحمتاً للعالمین، تو اپنے وجود میں رحمت کو پیدا کر. ایک واقعہ دعا کرواؤں، پنجاب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں قبلہ یار محمد شاہ صاحب، سرائکی زبان کے بہت بڑے خطیب اور نڈر صاف بات بیان کرنے والے، اور زیادہ تر ان کی مجلس میں اہل بیت کے اصول بیان ہوتے تھے. اب غلطی سے کسی وڈیرے نے ان کو اپنی مجلس میں دعوت دے دی. وڈیرے کو کیا پتا کہ یہ اصول بیان کرتے ہیں. کئی ایسے خطیب جیسے آپ ذاکر کو بلاتے ہو، ذاکر قصیدہ پڑھتا ہے، مصائب پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، مجمع سارا خوش کیونکہ قصیدہ علی کا پڑھا گیا، مصائب امام حسین کے. اس بیچ میں مجھے بتانے کے لیے کوئی اصول نہیں تھا، آیا سنا اور بندہ گھر چلا گیا خوشی خوشی. قبلہ یار محمد شاہ صاحب کو بلایا. اب ظاہر ہے کہ وڈیرا خطیب کو بلائے، نیاز بھی دے، خرچہ بھی کرے، مجمع بھی بلائے تاکہ اتنی بڑی مجلس کرائی وڈیرے کی واہ واہ ہو جائے، تعریف ہو جائے. اب وڈیرا سب کو کہتا تھا فرش پہ بیٹھو اور خود جو اسٹیج پہ ایک تکیہ وکیہ لگا کے آ کے بیٹھ جاتا تھا. یہ بھی روش غلط ہے. سارے مومنین برابر ہیں. ہاں کسی کو تکلیف ہے ٹیک لگا لے، کرسی پہ بیٹھ جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک مختص کی جائے کہ بھائی مجلس کرا رہے ہیں تو مثلا وزیر اعلیٰ آئے گا تو یہاں بیٹھے گا، ایم پی ایم این اے آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، یہ فرش حسین ہے. یہاں وزیر کو فرش پہ بٹھاؤ تاکہ فرش ہی بننا سیکھے. ایوانوں میں بھی عرش پہ ہوتا ہے اور یہاں بھی تو اسے وہی چاپلوسیاں دے گا تو وہ سدھرے گا کہاں سے؟ اب یہ نہیں کہتے ہیں بٹھا دیں گے، عزت دے دیں گے تو نوکریاں مل جائیں گی. وہی خلوص والی بات آ گئی کہ بندے کے اگر وجود میں خلوص ہی نہ ہو. پرانے زمانے کی آپ فوٹو نکال کے دیکھیں، قائد اعظم بھی مجمع کے بیچ میں فرش عزاء حسین پہ بیٹھے. اب پرانے زمانے کی. لیکن آج یہ نئی رسم آ گئی، یہ اسٹیج لگا دو، اس کو یہاں بیٹھا اور ممبر پہ اعلان کرو فلاں صاحب وزیر صاحب اور یہ آ گئے، ہر کسی کے لیے خوش آمدیاں. یہ جلسہ نہیں ہے، یہ حسین کی مجلس ہے. یہاں پہ بانی ہے مجلس امام زین العابدین ہے. یہاں بندہ فرش پہ آ کے کیا بیٹھے خلوص سے. اب وڈیرے نے کیا کیا، وہاں بیٹھ گیا. اب وڈیرے صاحب کی داڑھی بھی نہیں تھی اور مونچھیں الحمدللہ کانوں تک، پگڑی بڑی، بڑے تکبرانہ کاٹن کے کپڑے پہنے اور بیٹھے ہوئے. اب اسے کیا پتا یہ یار محمد شاہ صاحب ہیں. اس نے سمجھا کوئی ذاکر صاحب ہیں، 4 قصیدے پڑھیں گے، 2 جملے تعریفی وڈیرے صاحب کے لیے دعا کے اور ان کی عزت کی اور بلندی کے لیے، اور انہوں نے اتنا انتظام کیا اور اللہ یہ کرے اور اللہ وہ کرے کیونکہ نیاز تو اس نے دینی ہے. تو کہتے 4 جملے اور پڑھو تو تھوڑے پاکٹ بھی کیا ہو جائے، بھاری ہو جائے.
قبلہ صاحب نے پورے مجمع کو کہا کہ آج تک تم سب نے شمر سنا ہے، اصول زندگی۔ ہم شام گئے، ایک مومن شام آیا، قبرستان کا زیارت کسی نے دور سے کہا وہ یزید کی خبر ہے، دوڑا دوڑا گیا، 1 لاکھ 2 لاکھ ہیں، ادھر تھوکو ادھر تھوکو۔ میں نے کہا بڑا آسان ہے مرے ہوئے یزید کو لاتے مارنا، بڑا آسان ہے۔ علی آخر، علی ظاہر، علی باطن، علی مرشد، علی ہادی، علی حامی، علی محسن، علی کا نام بھی نام خدا کیا کو لاتے مارنا۔ میں نے کہا اگر ابھی یہ نکل کے آ جائے، 10 لاکھ کی فوج بھی اس کے ساتھ ہو، میں نے کہا تیری چپل بھی نہیں ملے گی۔ تبھی خمینی صاحب کہتے تھے مرے ہوئے پر بھی لعنت کرو اور ہمت پیدا کرو، جو آج کا یزید ہے اس پر بھی لعنت کرو۔ آج کے مسلمان زندہ یزیدوں سے ہاتھ ملانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کے آس پڑوس میں بھی ایک چھوٹا یزید رہتا ہے، تو بندے کو دیکھنا چاہیے یزید صفت کا نام ہے، ظالم، جابر، غاصب، شریعت کو پامال کرنے والا، یہ کون سی صفات ہیں؟ یزیدی صفات ہے۔ قبلہ یاروں صاحب نے کہا تم سب نے شمر سنا، مجمع کو کہا کسی نے شمر دیکھا ہے؟ یہ ہوتی ہے خطرناک پوائنٹ۔ حکومتیں کہتی ہیں، اقتدار والے کہتے ہیں بھیج یزید پہ لعنت، کہتے ہیں دبا کے بھیج، کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب بولو گے نا وقت کے یزید پہ لعنت، ضیاء کہتا تھا یزید پہ بھیجو نا، مجھے کیوں کہتے ہو میں وقت کا یزید ہوں؟ پھر کیسز، پھر ایف آئی آریں، پھر مومن ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ وقت کا یزید یعنی وقت کا ظالم، اس کے خلاف کتنوں میں ہمت ہوتی ہے آواز اٹھانے کی۔ ایک ایس ایچ او، ایک ایس پی، ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، ایک سیاستدان، اگر وہ ظلم مثلاً کر رہا ہے، کتنے لوگوں میں ہمت ہوتی ہے آواز اٹھو، وہ کہتا تم بولو، وہ کہتا تم بولو، وہی کوفیوں والا حال ہوتا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہمت ہے جو امیر المومنین پیدا کرتے ہیں۔ اب ایک مجلس مومن نے 4-5 شعر پڑھ دیے مولا علی کی فضیلت، شعر پڑھنا آسان ہے، لیکن یہی للکار وقت کے یزید کے لیے بلند کرنا، یہی للکار آج کے دشمن علی کے لیے بلند کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی مسجد میں، اپنی امام بارگاہ میں علی کا نعرہ مارنا، علی کا نام لینا کتنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہاں سے قافلہ تفتان سے گزرے کہ سب چپ، کسی کو پتہ نہ لگے، بڑا مشکل ہوتا ہے جب وقت انسان پہ پڑتا ہے نا۔ پھر سمجھ آتی ہے حجر ابن عدی کیا تھا، پھر سمجھ آتی ہے ہانی ابن عروہ کیا تھا، پھر سمجھ آتی ہے عمار یاسر کیا تھا، پھر بلال کی سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے میں جنہوں نے سینے پہ پتھر کھائے، جانیں دیں، یہ سمجھ چکے تھے کہ جان اللہ کی امانت ہے، اگر یہ اسی کے دفاع میں جا رہی ہے تو گھبرانا کیسے؟ ذرہ برابر لچک نہ نبی میں نہ آل رسول میں نظر آتی ہے، جب اللہ کی راہ میں، عشق خدا میں، یہی تو کام تھا کہ تمہارے تعلقات کو رب کی رسی کے ساتھ ایسا مضبوط کر دے کہ زندگی میں جو بھی کرو خدا کے لیے کرو، خلوص اتنا عمل میں پیدا کرو، پھر دیکھو معرفت کے چشمے کیسے دل میں جاری ہوتے ہیں۔ بغیر کسی کے ڈرے قبلہ نے منبر سے برملا کہا کہ تم سب نے یزید سنا ہے، کسی نے شمر دیکھا ہے؟ مجمع پریشان ہے، ہم تو شمر دیکھا ہی نہیں آج تک، ہمیں تو بتایا گیا کوئی شمر تھا، ہم لعنتیں ہی بھیجتے ہیں، ہمیں کیا پتا شمر کیسا تھا، اس سے ہمارا کیا جائے۔ تو یہ آسا رکھتے تھے ہمیں کہ آج میں تجھے دکھاؤں گا کیسا تھا، اور وڈیرا بھی پریشان ہے، شمر کہاں آ گیا آج دکھاؤں گا شمر کیسا تھا۔ انہوں نے عصا اٹھائی،
وڈیروں کا کھڑے ہو جاؤ. یہ بیچارہ مولانا کھڑے ہو گئے کہ بالکل ایسا تھا. اب یہاں دو طرح کے ریئیکشن ہیں. بے وقوف بندہ ہوگا تو اپنی اصلاح پر لڑ پڑے گا، عقل مند ہوگا تو اپنی اصلاح کرے گا. امام نے کہا ہر تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے. اصلاح کے لیے جملہ بولا نا، سوچا اور ہر بنا. نہ سوچتا غصہ کرتا حسین نے کیوں بولا؟ کہتے جیسے بولا بالکل ایسا تھا. پھر کہا یہ اس طرح کپڑے پہنتا تھا، اس طرح کا حلیہ بناتا تھا. اس کو اللہ نے ہدایت دی. اگلے دن گیا، پگڑی اپنی اتاری، کپڑے سادہ پہنے، ایام عزا کے پہنے، مونچھیں اس نے چھوٹی کروا دیں. وہ جو بار بار تاؤ دینا وہ چھوڑ دیا اس نے، اور سیدھا آیا ممبر پہ، لاؤڈ پہ کھڑا ہوا، آنکھوں میں اس کے آنسو. کہنے لگا واللہ مجھے نہیں پتا تھا شمر کیسا ہوتا، اور میں رب کی دربار میں معافی مانگتا ہوں. اب میں حلیہ، کردار، رفتار ایسی بناؤں گا جیسے میرے حسین کو کیا ہے پسند ہے. یہ ہے اہل بیت کی زندگی کے اصولوں کا پہلو جو بندے کی زندگی ایک رات میں بدل دیتے ہیں. آج معاشرہ دو چیزوں پہ اٹکا ہوا. جھگڑا اس پہ، زلفیں اتنی تھیں اور یہ تھا، اور شلوار یہاں تھی اور وہاں تھی. ساری امت اس چکر کے پیچھے لگی ہوئی ہے. لیکن اگر ہم اپنے زمانے کے حساب سے زندگی جئیں، اپنے زمانے کے حساب سے کھانے، کپڑے، رہن سہن. 2002 میں کیوں ٹی وی پہ ایک بندے نے فون کیا اور لائن پہ مفتی صاحب تھے سعودی عرب کے. کہا مفتی صاحب ڈبل بیڈ پہ سونا حلال ہے یا حرام ہے؟ تب نئے نئے ڈبل بیڈ آئے تھے، پہلے سنگل بیڈ ہوتے تھے. مفتی صاحب نے بہت سوچ کے تفحص اور غور و فکر کر کے بولا نبی کے زمانے میں ڈبل بیڈ نہیں تھا. نبی کے زمانے میں ڈبل بیڈ نہیں تھا، لہٰذا ڈبل بیڈ پہ سونا بدعت ہے. حضور رحمان سے کسی نے کہا قبلہ اتنی فتوے دیے کیمرہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، اور اتنے فوٹو نکال رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے. کہ دیکھو یہ اس زمانے میں کہا تھا، اب اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا. یہ دوری ہے دامن رسول کی اور دامن اہل بیت کی. تو قبلہ قلب صادق صاحب اللہ غریق رحمت کرے کہتے تھے جو مفتی میاں بیوی کو ایک بیڈ پہ نہیں دیکھ سکتا وہ شیعہ سنی کو ساتھ کیسے دیکھتا ہے. شکر خدا کریں کہ مکتب علی کے ماننے والے ہو. یہ مکتب عقل کا مکتب ہے. ان چیزوں کے پیچھے نہ لگیں جو صرف ظواہرات ہیں، اصول کو زیادہ اپنائیں. شیعہ کپڑوں سے کم، کردار سے زیادہ پہچانا جائے، اصول سے زیادہ. پھر زندگی میں رونق ہے، پھر بڑھاپے میں موت سے بھی نہیں ڈرو گے، خوشی خوشی جان بھی دو گے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پہ گزاری. پروردگارا بحق محمد و آل محمد اس محفل کو، اس جشن کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. رسول کی نگاہ کرم ہم سب پہ نازل فرما. نبی کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. ہماری آنکھوں کو جناب رسول کی زیارت نصیب فرما. ان کے فرزند امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ جنہوں نے انتظام کیا خلوص کے ساتھ، خدا ان کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنا جیسا رسول ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی بھی ہمارے ہاتھوں سے دامن رسول اور آل رسول نہ چھوٹنے دے. پروردگارہ ہمیشہ ان دلوں کو رسول کی محبت سے سرشار فرما، آل رسول کی محبت سے سرشار فرما. جو عاشق رسول ہیں خدا ان کو مدینے کی، کربلا کی زیارتوں نصیب فرما، با معرفت زیارت نصیب فرما. جو حج و عمرے کے متمنی انہیں وہ زیارت نصیب فرما. جو مومنین گزر چکے ہمارے ساتھ نہیں ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. انہوں نے مجھے التماس دعا کا خدایا ان تمام مومنین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں
قبول فرما، اپنے مغفرت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ با آواز بلند صلوات پڑھے محمد